والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، آج جس موضوع پر مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے اس کا بنیادی عنوان تو ذہنی اور ثقافتی غلامی ہے، لیکن جیسے اس کے لیے ایک سیٹیریکل آپ سمجھ لیں اصطلاح ہم نے استعمال کی، گورا کمپلیکس۔ یہ ہمارے ہاں جیسے طنز کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک طنزیہ اصطلاح ہے، اور ایک مخصوص ذہنیت کے لیے ایک مخصوص ہماری سوسائٹی کا ایک اسٹریٹا ہے جس کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو گورا کمپلیکس ہے بس اس کے چند مظاہر ہیں، یعنی جو ہے وہ منہ بگاڑ کر انگریزی بولنے کی کوشش کرنا، چھوٹے بچوں کو مجبور کرنا کہ وہ جو ہے کوئی بھی جملہ بولیں تو اس میں انگریزی کو میڈیم کے طور پہ استعمال کریں، اور انگریزی لباس یا اس کی ثقافت اس کے بارے میں ایک خاص طرح کی مرعوبیت کا ہونا، یعنی وہ مرعوبیت بھی جو گویا مسخرے پن کی حد تک پہنچی ہوئی ہو، جس کے اندر جیسے ایک مزاح کا پہلو۔ لیکن آج میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو گورا کمپلیکس ہے یہ چند مظاہر اور چند عادات تک جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بہت گہرا ہے اور ہمارے شعور اور ہمارے وجود کی گہرائیوں میں سرایت کر گیا ہے، اور جس غلامی کی ہم یہاں پر بات کریں گے وہ غلامی اب لاشعوری ہے اور تحت الشعور کی سطح تک پہنچی ہوئی ہے۔ سب سے مکمل غلامی وہ ہوتی ہے کہ جس میں غلام ہونے کا، محکوم ہونے کا، مغلوب ہونے کا، مفتوح ہونے کا احساس ختم ہو جائے، اور جس میں جو غلام ہے، جو اسیر ہے، جو مغلوب ہے، وہ راضی رہے، خوش رہے، اور بلکہ جو اس پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، جس نے اسے غلام بنا رکھا ہے، اس سے گویا ایک گنا محبت اسے پیدا ہو جائے۔ یعنی اس کو ایک کہا بھی جاتا ہے نا کہ یہ اسٹاک ہوم سنڈروم ہے، کہ آدمی کو جیسے اپنے قاتل سے محبت ہو جائے، یعنی جو اس کا قاتل ہے اسی سے وہ محبت کرے۔ تو یہ میں نے چاہا کہ یہ جو موضوع ہے، یہ جو ہم نے اختیار کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کہ یہ کوئی چند چیزوں پر کوئی فینومینل سی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اب ایک آل انکمپاسنگ رویہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ میں عرض کر دیتا ہوں، سب سے پہلے میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ میں بتاؤں کہ یہ کمپلیکس ہے کیا، یا ذہنی اور ثقافتی غلامی ہے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ذہنی یا ثقافتی غلامی کے مظاہر کیا ہیں، اس کی مینیفیسٹیشنز کیا ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اور آخر میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر یہ واقعتاً کوئی مسئلہ ہے، کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہم اس سے نکل کیسے سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ انسان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان ابن الوقت ہوتا ہے۔ اچھا، ابن الوقت آپ کو معلوم ہے اردو کا ایک اصطلاح بھی ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد مشہور جو ہے وہ ادیب بھی تھے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا، تو ابن الوقت کے نام سے ان کی تحریر بھی موجود ہے، ایک ناول ہے، اور اصل میں انہوں نے ابن الوقت جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا تھا سر سید احمد خان کے لیے۔ تو ابن الوقت کا ویسے ہمارے ہاں
جو آپ سمجھتے ہیں ترجمہ ہے وہ تو ایک منفی اصطلاح ہے نا، کہ ابن الوقت کہتے ہیں اپورچونسٹ کو، ایک ایسا آدمی کہ جو بس اپنا فائدہ دیکھتا ہے، جہاں جیسی ضرورت ہو اپنا موقف بدل لے گا، اپنے رویے اس کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لے گا۔ لیکن میں جن معنوں میں ابن الوقت کا لفظ بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی زمان و مکان کا اسیر ہے، یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کو کلیتاً ٹرانسینڈ کر جائے۔ ہر انسان جس زمانے میں پیدا ہوتا ہے اور جس جگہ پر پیدا ہوتا ہے اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آج یعنی 2023 میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا جو نوجوان ہے یا جو ایڈلٹ ہے، وہ اپنے سامنے جو دنیا دیکھتا ہے اور جو ثقافت دیکھتا ہے، جو معیشت کا ڈھانچہ دیکھتا ہے، جو نظم اجتماعی یا اسٹیٹ کا سٹرکچر دیکھتا ہے، وہ سب کا سب مغرب سے اخذ کردہ ہے۔ یعنی ہمارے پاس اپنا اب کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک دینی روایت ہے، ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ موجود ہے اور ہمارے پاس کچھ نہ کچھ دینی تعلیم و تربیت کا نظام موجود ہے، ورنہ جو سارا جس کو ایکولوجی کہتے ہیں نا، جو ایکولوجی ہے ہماری، جیسے نیل پوسٹ مین نے یہ کہا تھا نا کہ ٹیکنالوجی از ایکولوجی، ٹیکنالوجی ایک پورا ماحول ہے، تو ہم جس ایکو سسٹم میں رہتے ہیں وہ سارا کا سارا مغرب اور اہل مغرب کا بنایا ہوا ہے، اور ہمارے لیے وہ سب چیزیں بالکل ایسے ہی فطری ہیں جیسے ہوا اور پانی اور جو ہے باقی چیزیں ہوتی ہیں، یہ فطری چیزیں۔ آج کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم تھوڑی سی ہماری عمر بڑھے گی تو ہمیں موبائل ملنا ہی چاہیے، اور یہ بات کہ جب بھی بچہ پیدا ہو اور 2-2.5 سال کا ہو تو اس کو اسکول جانا ہی ہے، اور جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ادارہ ضروری ہے، وہ ہسپتال ہے، وہاں پر ہو، اور اگر وہ کوئی جرم کرے تو ایک جگہ ہے جو ہے حوالات ہے یا پھر جیل ہے، اور اگر وہ کوئی ذہنی مرض کا شکار ہے تو پاگل خانے بھی موجود ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو ابھی اتنا رواج نہیں ہے، لیکن بچے اگر موجود ہیں اور والدین کام کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر یہ بھی ضروری ہے، اور جو بوڑھے ہیں ان کے لیے اولڈ ہومز بھی ضروری ہیں۔ یعنی یہ چیزیں جیسے بالکل فطری ہیں نا، اور یہ ہماری ضرورت ہے، اور یہ شاید ہمیشہ سے ہے، ایسا ہی تھا۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں، اور آج سے 400-500 سال پہلے کی دنیا، انسانوں کی زندگی، وہ اس سے بہت مختلف تھی جتنی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سے میں نے عرض کیا ہے کہ اس سارے ماحول پر مغربی تہذیب کا استیلاء، اس کا غلبہ اتنا مکمل ہے کہ اب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ تمام چیزیں ہماری روایت سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ایک اجنبی روایت کی پیداوار ہے، اور ان کو ہم جس کو عام طور پہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ انڈیجنائز کر چکے ہیں، یعنی ہم نے ان کو جیسے ایک مقامیت کا رنگ دے دیا ہے اور ہم نے ان کو قبول کر لیا۔ تو ایک تو یہ تصور کہ غلامی، ہمارے یہاں غلامی کا تصور، ایک تو یہ ہے کہ پرانا تصور ہے کہ بھئی پہلے آقا اور غلام ہوتے تھے، سلیو ٹریڈ ہوا کرتی تھی، ایک تو غلامی کا وہ تصور ہے، وہ دنیا سے اب ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا، ہم جو لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پوسٹ کولونیل سوسائٹی ہے، تو ہم جو ہیں وہ ما بعد نوآبادیاتی نظام میں رہنے والے سماج ہیں، اور ہم پوسٹ کولونیل سٹیٹ ہیں۔ تو ہماری کچھ میموری میں ہے کہیں، اگرچہ اس کا بیان بھی بہت کم ہو گیا ہے، یعنی ہمارے جو جدید بچے ہیں جو مثال کے طور پر جو ہے وہ کیمبرج سسٹم میں پڑھتے ہیں یا دوسرے امریکن سسٹم میں پڑھتے ہیں، اس میں تو تاریخ پاکستان اور پاکستان کیسے بنا اور 1947 میں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی تھی، اور پہلے جو ہے وہ کمپنی کی حکومت تھی، تقریباً لگ بھگ 100 برس جو ہے کمپنی کی حکومت رہی،
اس کے بعد جو ہے وہ 1857 میں جو ہے جنگ آزادی، جس کو وہ غدر یا میوٹنی کہتے ہیں، اس کے بعد پھر براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی. تو ہم گویا پہلے غلام تھے، پھر ہم آزاد ہو گئے. لیکن اور یہ کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہیں. اگرچہ قریب کے دور میں کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس میں آج کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کو کچھ احساس ہونے لگا ہے کہ شاید ہم آزاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے جیسے کچھ جملوں کو بہت مشہور کیا، لوگوں نے باقاعدہ اپنی گاڑی کے پیچھے بھی وہ لگا لیے کہ کیا ہم غلام ہیں. وہ خاص طریقے سے بولا کرتے ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ. تو مطلب جیسے کہ بھئی کچھ عالمی قوتیں ہیں، امریکہ ہے، جو ہمیں کچھ پالیسیز ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے. ایک اور غلامی کا احساس اب میرا خیال ہے کہ ہر آدمی کو ہونے لگا ہے، پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے. وہ ایک معاشی غلامی ہے. ٹھیک ہے نا. اب مطلب آپ سمجھ لیں 2-3 سال میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طریقے کی انفلیشن ہے، اور جیسے معاملات ہیں، اور جس طریقے سے 1-2-3 ارب ڈالر لینے کے لیے ہم رسوا ہوتے پھر رہے ہیں، اور اس کے لیے جیسے جہاں سے ہمیں بھیک ملتی ہے، جہاں سے ہمیں دان ملتی ہے، وہ جس طریقے سے ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور باقاعدہ پیریوڈیکلی پورا ٹائم ٹیبل بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے تمہیں یوٹیلیٹی جو ہے ان کی قیمت کو بڑھانا ہے، بجلی ایسے بڑھانی ہے، اور فلاں ٹیکس ایسے لگانا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جیسے جو مہاجن ہے نا، جو بنیا ہے، جو آپ کو پیسے دے رہا ہے، جو آپ کو قرضہ دے رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ قرضہ مجھے واپس بھی تو لینا ہے نا، مجھے پیسے واپس چاہیے. تو تم اب کیسے وہ پیسے حاصل کرو گے، اس کے طریقے بھی وہ بتا رہا ہے. تو اب ہمیں جیسے یہ احساس بھی بہرحال ہماری سینسیبلٹی میں آہستہ آہستہ آنے لگا ہے کہ ہم فائنینشلی آزاد نہیں ہیں. یعنی یہ احساس تو میں عرض کر رہا ہوں کچھ عرصے سے ہو گیا نا کہ ہم سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ آزاد نہیں ہیں، اور ہم معاشی طور پر بھی آزاد نہیں ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے زیادہ گہرا جو پہلو ہے وہ ذہنی و فکری طور پر ہے، اور وہ ثقافتی اور تہذیبی طور پر ہے. اسی لیے 2 اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں جدید ماڈرن اکیڈیمیا میں، کہ ایک ہے کالونائزیشن اور ایک ہے کولونیلٹی. کالونائزیشن بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل پروجیکٹ تھا، جس کا بنیادی امپیٹس جو تھا وہ تو فائنینشیل ہی تھا. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب ان کے ہاں مشین کا دور آیا اور چیزیں بڑی تعداد میں بننے لگیں، اور جو پہلے ہاتھ سے کام ہوتا تھا، دستکار جو کام کرتے تھے، وہ اب مشینوں کے ذریعے ہونے لگا، تو اب ان کو بڑی مقدار میں را مٹیریل درکار تھا. اور پھر جب ان مشینوں سے جو مال نکلے گا اس کے لیے ان کو منڈیاں چاہیے تھیں، اس کے لیے ان کو جو ہے وہ کنزیومر چاہیے کہ جو وہ اس کو استعمال کریں. تو بیسیکلی انہوں نے کالونائزیشن کا پورا پروجیکٹ شروع کیا. لیکن چونکہ یہ پروجیکٹ خالص مفاد پرستانہ تھا، اور اس کے پیچھے جو امپیٹس تھا وہ روپیہ پیسہ تھا، اور جول ارض جس کو کہتے ہیں. لیکن چونکہ ہر انسان اپنی ہر کاوش کو کچھ نہ کچھ اخلاقی رنگ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس نے اس کو نام دیا کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں یہ تہذیب آموزی کا مشن ہے، یہ ایک سویلائزنگ مشن ہے. اور جیسے اہل یورپ کے ہاں یہ خیال پیدا ہوا کہ مختلف اسباب سے ہمارے ہاں سے مطلب ہے ویسٹرن یورپ میں اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ نشت ثانیہ ہوئی، ہمارے ہاں ہی اصلاح مذہب کی تحریک اٹھی، ہمارے ہاں ہی جو ہے وہ سائنسی انقلاب آیا، اور پھر ہمارے ہاں ہی جو ہے وہ روشن خیالی انلائٹنمنٹ کی تحریک چلی. تو ہم جو ہیں وہ اب بالغ ہو گئے، ہم بالغ نظر ہو گئے، ہم شعور کی عمر کو پہنچ گئے، کمنگ ٹو ایج جس کو کہتے ہیں. لیکن باقی دنیا تو ابھی اسی طریقے سے نابالغ ہے، اس کو تو روشنی نہیں ملی، وہ تو ابھی تک اندھیرے میں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک کالونائزنگ مشن ہم کرتے ہیں، اور باقی انسانیت کو بھی، ایشیا اور افریقہ کی جو اقوام ہیں ان کو بھی تو ضرورت ہے نا
کہ جو روشنی جو بصیرت ہمیں حاصل ہوئی ہے اس روشنی سے ہم انہیں بھی مستفید کریں. تو پھر وہ کپلنگ کی نظم ہے نا، وائٹ مینز برڈن، انہوں نے کہا کہ سفید فام آدمی کے کندھے پر ایک بھاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ اب اسے جو ہے باقی لوگوں کو بھی تہذیب سکھانی ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ پری ٹیکسٹ تھا، یا ایک جو ہے فسیڈ تھا یہ بظاہر سامنے کہ یعنی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو بعد وہ کالونائز ہو گئے، پوری امت مسلمہ چند علاقوں کو چھوڑ کے، کچھ حجاز کا علاقہ، کچھ جو ہے ترکی کا علاقہ، کچھ افغانستان کا علاقہ، اس کو چھوڑ کر یہ پوری امت مسلمہ کالونائز ہو گئی. وہ جس کو کہا جاتا ہے نا 1789 جو باسل کا قلعہ، جب فرینچ ریولوشن کا ایک خاص پڑاؤ تھا، وہ وہاں سے لے کے 1914 جہاں سے فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہوا، یہ 125 برس بنتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے دا لانگ 19th سینچری. اس لانگ 19th سینچری میں پوری امت مسلمہ کالونائز ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ تو تاج برطانیہ کی زیر نگی آئیں. آج بھی آپ کو پتہ ہے OIC ہے، جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز ہے، اسی طریقے سے کامن ویلتھ آرگنائزیشن ہے، اس میں 50 سے اوپر ممالک ہیں، اور وہ سارے کے سارے کون سے ہیں؟ جو تاج برطانیہ کے تابع تھے، جس پر جو ہے وہ تاج برطانیہ کی حکومت تھی. تو جب وہ کالونائز ہوئے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے کالونائز کرنے کے لیے تو طاقت کا جو ہے وہ استعمال کیا، اور لیکن ان کو یہ معلوم تھی بات کہ طاقت کے ذریعے ایک برتر ان کو ٹیکنالوجی حاصل ہو گئی تھی مختلف اسباب سے. یعنی 3-4-5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس نے مغربی اقوام کو غیر معمولی طاقت دی. ایک نظریاتی طاقت ان کو ملی پرنٹنگ پریس کے ذریعے، 1450s کے ذریعے گیوٹنبرگ وہاں پہ جو ہے ایجاد ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیم انجن جو ہے وہ ان کے ہاں معاملہ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ میگنیٹک کمپاس جس کے ذریعے وائجز ہوئے، نئی دنیاؤں کی دریافت کی. اور پھر ایک بہت اہم ایجاد جو تھی وہ گن پاؤڈر تھا. اب گن پاؤڈر کے ذریعے ظاہر ہے کہ طاقت کا توازن بالکل خراب ہو گیا نا، بالکل مختلف ہو گیا. تو انہوں نے یہاں پر بہت کم فوجیوں کے ذریعے یہاں پر جو ہے قبضہ جما لیا. لیکن اگر آپ کو اب اس قبضے کو برقرار رکھنا ہے اور مداومت پر رکھنا ہے اور دیرپا بنانا ہے اور گہرا کرنا ہے، تو اب اس کے لیے یعنی پہلے جو تھی وہ سیاسی اور عسکری یلغار تھی، اس کے بعد پھر ذہنی اور فکری اور ثقافتی یلغار آئی. اکبر الآبادی غیر معمولی آدمی تھے، وہ آدمی تھے، اور اقبال بھی ان میں سے تھے کہ جو کولونیل پیریڈ ہی میں پیدا ہوئے اسی میں دنیا سے چلے گئے. لیکن بہرحال وہ جس دور میں پیدا ہوئے تھے، ابھی اکبر تو پیدا ہو گئے تھے، یعنی وہ غزل سے پہلے پیدا ہو گئے تھے نا، اقبال اس کے بعد پیدا ہوئے، لیکن ابھی وہ روایت تو چل رہی تھی نا. اور بہرحال وہ پرانا جیسے پرانی تہذیب کا ملبہ ابھی موجود تھا، اور ابھی روایتی کچھ نہ کچھ ادارے انٹیکٹ تھے. لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ دنیا بدل رہی ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے. تو ایک ٹرانزیشنل دور تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے. ہم تو چونکہ پیدا ہی اس میں ہوئے ہیں تو ہمیں اس تبدیلی کا احساس نہیں ہے نا. وہ جمیل الدین عالی کی ایک دوہے کا ایک ٹکڑا ہے کہ مچھلی بچ کر جائے کہاں جب جل ہی سارا جال، یعنی جل ہی جال ہے نا، تو ہم تو رہتے ہی اسی میں ہیں، تو ہمیں تو احساس نہیں ہوتا نا. وہ ہر زبان میں اس طرح کی کہاوت موجود ہے کہ بھائی کبھی مچھلی سے نہ پوچھنا کہ پانی کیا ہوتا ہے، یا اس طرح کی کہاوتیں ہیں کہ چھوٹی مچھلی نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں یہ لوگ بہت پانی پانی کا ذکر کرتے ہیں، پانی کیا چیز ہوتی ہے؟ بھائی وہ اس میں جی رہے ہیں نا، تو ظاہری بات ہے وہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ڈیٹیچڈ ویو درکار ہوتا ہے، اس سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم تو اسی میں جی رہے ہیں، اسی کے اندر جو ہے ہم تعلیم پا رہے ہیں، اسی کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن باہر ان لوگوں کو احساس ہو رہا تھا کہ تبدیلی آئی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس مغربی تہذیب پر بہت غیر معمولی نقد کی ہے، اور علامہ کی تنقید ظاہری بات ہے فلسافیکل بھی ہے اور بہت اونچی سطح کی ہے. انہوں نے زیادہ تر تنقید کی ہے اس کے اصول و مبادی پر، یعنی اس کی آنٹولوجی کیا ہے، اس کی ایپسٹیمولوجی کیا ہے، اس کی ایگزیولوجی کیا ہے، وجودیات کیا ہے، علمیات کیا ہے، اقدار کیا ہے. اکبر الآبادی نے موضوع بنایا تھا اس کی اوضاع کو، مینیفیسٹیشنز کو.
یہ مینیفیسٹیشنز کیا ہو رہی ہیں. تو بعد اکبر کا ایک شعر ہے، دو الفاظ، دو مصروں میں انہوں نے پورا جو کولونیل پروجیکٹ ہے نا اس کو سمرائز کر دیا. انہوں نے کہا کہ توپ کھسکی پروفیسر پہنچے، اب بسولہ ہٹا تو رندہ ہے. توپ کھسکی، پہلے توپ آئی نا، یعنی کالونائزیشن آف لینڈ اینڈ باڈی. اس کے لیے کیا تھی؟ توپ تھی، ہتھیار تھے، ٹھیک ہے، جنگی آرسنل تھا. جب وہ ہو گیا، غالب ہو گئے، اب وہ کھسک گئی. اس کی جگہ کون آ گئے؟ پروفیسر پہنچے. اب اس کے ذریعے اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جس کو ایڈورڈ سعید نے کہا ہے نا کہ اورینٹلزم کے نام سے ایک ڈسپلن سامنے آیا، کہ جس میں اپنے ادر کو جاننا تھا، اور اس لیے جاننا تھا کہ تاکہ زیادہ دیر تک اس پر اپنی ہیجمنی کو قائم رکھا جا سکے. یعنی وہ کوئی آپ سمجھ لیں ڈس انٹرسٹڈ جو ہے وہ تحقیق نہیں تھی. ٹھیک ہے، ہر طرح کے لوگ تھے، ایسے لوگ بھی تھے یورپ کے جنہوں نے جو ہے اورینٹل لینگویجز سیکھیں اور ان کے متون کا جائزہ لیا، اور ان کے اندر علم کی اپج تھی. لیکن بنیادی طور پر یہ ایک کالونائزنگ پروجیکٹ تھا اورینٹلزم کا. اور پھر جیسے انہوں نے کیا کیا، آپ دیکھیں کہ جس کو ہیجمنی کہتے ہیں، ثقافتی اجارہ داری، یعنی گرامچی نے ایک بات کہی تھی نا کہ ایک ہوتی ہے ڈومینیشن، وہ تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور وہ بہت ایگنائزنگ ہوتی ہے، اور اس میں آدمی کو بہت جیسے ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. اور ایک ہیجمنی ہوتی ہے، ایک خاص طرح کی ثقافتی اجارہ داری ہوتی ہے جس پر آپ کی اجارہ داری ہے وہ اس کو خوشگوار لگ رہی ہے وہ اجارہ داری. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس ثقافتی اجارہ داری کے دو ٹولز تھے، ایک جو ہے وہ تعلیم اور ایک زبان کو بدل دیا، ٹھیک ہے، فارسی کی جگہ انگریزی کو لے آئے، اور ایک تعلیم کو بدل دیا. اکبر نے کہا تھا کہ شیخ مرحوم کا یہ قول اب یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. تو بہت گہری تبدیلی آئی نا. تو اچھا، توپ کھسکی پروفیسر پہنچے. اب ان کی ظاہری بات ہے کہ کلچر انڈسٹری جس کو کہتے ہیں یا ایجوکیشنل امپائر سامنے آئی اور توپ مار دیتی ہے. بسولہ بڑے کلاڑے کو کہتے ہیں، وہ تو مار دیتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ پروفیسر یا جو دوسرے معاملات ہیں وہ رندہ ہے. رندہ ترخان کے پاس ہوتا ہے نا، وہ چھیلتا ہے. تو وہ جیسے ایک رینیساں مین کے بارے میں تھا نا، دا ویل راؤنڈڈ مین. تو جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو نک سک سے درست کر کے ایسا بنا لینا جو یورپ کی اقوام یا مغربی اقوام یا استعماری قوتوں کے لیے مضر نہ ہو، اس کے لیے کنڈیوسو ہو، تو اس کو چھیل چھال کے برابر کر دیں. اقبال کی بھی جو ظریفانہ شاعری ہے نا بانگ درا میں، اس میں یہ شعر موجود ہے کہ میاں نجار بھی چھیلے گئے ہیں، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. یعنی وہ جو نجار ہے وہ بھی چھیلے گئے، ان کو بھی انہوں نے سیٹ کر لیا. اچھا، اکبری نے ایک جگہ کہا تھا کہ مشرقی تو سرے دشمن کو کچل دیتے ہیں، مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں. اچھا، ویسے اگر آپ دیکھیں تو یہ مغربی کے بھی دونوں فیزز ہیں نا. پہلے فیز میں سر کو کچلا انہوں نے، وہ جو میں نے کہا توپ، اور اس کے بعد دوسرے فیز میں انہوں نے ان کی طبیعت کو موضوع بنایا اور اس کو بدلنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو غلامی ہے یہ غلامی اتنی ہماگیر ہے کہ اب ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ ان کا یہ تصور تھا کہ جو ہے اصل میں تو بالغ ہم ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب پوری ایک ڈسپلن ہے جو لیٹن امریکہ میں وجود میں آیا، افریقہ میں وجود میں آیا، اور پھر انڈیا میں بھی اس کے بڑے لوگ پیدا ہوئے، جس کو پوسٹ کولونیل سٹڈیز کہا جاتا ہے، یا جس کو سبالٹرن سٹڈیز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جس کو ڈی کولونیل سٹڈیز کہا جاتا ہے. تو اس کو موضوع بنایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ جو ہے گایتری اسپیوک کی جو کتاب ہے نا، کہ اس کو بلکہ ایک آرٹیکل تھا کہ کین دا سبالٹرن اسپیکس، کہ کیا سبالٹرن جو ہے وہ بھی بول سکتا ہے، اس کی بھی آواز ہے. ایک ایرانی تھنکر ہیں جو بعد میں امریکہ بھی رہے، کولمبیا یونیورسٹی میں رہے، ان کی کتاب کا نام ہے کین نان یورپینز تھنک، کیا غیر یورپی لوگ جو ہیں وہ بھی سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے کشور محبوبانی انڈین نژاد ہیں، سنگاپور میں ہوتے ہیں،
ان کی کتاب کا نام ہے کہ کین دا ایشینز تھنک، یعنی یہ تصور کہ بھائی یہ لوگ تو ان میں تو عقل ہی نہیں، ان میں تو سمجھ ہی نہیں، یہ تو سوچ بچار ہی نہیں کر سکتے. اچھا یہ بات جیسے ایک جگہ کہیں پر ایک زمانے میں کلپ بہت وائرل ہوا تھا کہ کچھ انڈیا کا کوئی پروگرام ہے، اس میں کچھ سکھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات ہو رہی ہے تعلیمی نظام پر. تو کسی نے سوال اٹھایا کہ جی، اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہندوستان میں جو ہے وہ پاسنگ مارکس کا جو تصور پیدا ہوا تو 33% تھا نا، ہمارے یہاں بھی 33% تھا شروع میں، پھر تو 40% ہو گیا. تو وہ سردار جی نے بتایا، کہا کہ جی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ جب انگریز یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے میٹریکولیشن یا جس کو وہ انٹرنس کہتے تھے وہ شروع کیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس میں پاسنگ مارکس کیا رکھے جائیں. انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں انگلینڈ میں جو پاسنگ پرسنٹیج تھی وہ 67 تھی، 67. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لوگ چونکہ ان کے دماغ جو ہے نا ہم انگریزوں سے آدھے ہیں، تو پھر انہوں نے 33.5% جو ہے اس کو قرار دیا، اور کچھ سال جو ہے اب ساڑھا عجیب سا لگ رہا تو پھر 33% کر دیا. تو اور یہ ایسا نہیں ہے کہ چلو ہو سکتا ہے یہ بات تو کوئی فکشن ہی ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ یوجینسس ایک پورا ڈسپلن پیدا ہوا وہاں پہ، اس بات پر غور کرنا کہ بھائی یہ جو یورپین ہیں ان کے دماغ کیسے ہیں، افریکنز کے دماغ کیسے ہیں. اسٹیریلائزیشن کا پورا پروجیکٹ شروع ہوا، امریکہ میں بھی تھا، پھر بعد میں نازیز نے امریکہ سے لیا تھا کہ یہ جو ریسز ہیں یہ بیسک بنیادی طور پہ سب ہیومن ہیں، یہ انسان تھوڑی ہیں، تو ان کو جینے کا حق نہیں ہے. اور مطلب وہ لوگ کہ جن کو اہل مغرب کے مفکرین دیوتا مانتے ہیں، مثال کے طور پہ تحریک روشن خیالی کا سب سے بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے جرمن فلسفر ایمینوئل کانٹ کو. تو ایمینوئل کانٹ کی جو اینثروپولوجی ہے اس پر اس کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں کہ وہ بدترین قسم کی ریسزم کا شکار تھا. اسی طریقے سے یہاں میں نے نوٹ کیا ہوا تھا ابراہم لنکن، جو ظاہری بات ہے امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہے، اس کی جو ڈگلس جو تھا نا اس کے ساتھ جو ظاہری بات ہے پہلے جو ہیں وہ صدارتی جب انتخابات ہوتے تھے تو اس میں مکالمے ہوتے تھے. تو میں چند جملے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ابراہم لنکن کیا کہہ رہا ہے. یعنی کسی نے اس کے بارے میں اڑا دیا کہ یہ کوئی جیسے انسانوں کی مساوات کا قائل ہے اور یہ نیگروز کو یا کالوں کو جیسے برابر سمجھتا ہے. تو اس نے جو صفائی دی تھی میں اس کے چند جملے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ I will say then that I am not or never have been in favor of bringing about in my way the social and political equality of the black and white races. That I am not nor even have been in favor of making voters or jurors of Negroes, nor of qualifying them hold office, nor to intermarry with white people. And I will say in addition to this that there is a physical difference between the white and the black races, which I will believe will forever forbid the two races living together on terms of social and political equality. یعنی یہ جو ہیومنزم ہے، انسانیت ہے، تمام انسان برابر ہیں، اور وہ جو سارا قصہ ہے یہ اس کی گویا ایک مثال آپ کے سامنے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ کالونائز ہو گئے ہم اور پھر جو وجود سامنے آیا، اب علامہ اقبال کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ 1910 اور 20 کی دہائی میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ اپنے نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، اور مکتب سے مراد جدید تعلیمی نظام ہے، ٹھیک ہے. گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس. نفس سانس کو کہتے ہیں، یعنی کہا کہ اس کی تو سانس بھی اپنی نہیں ہے. اور ایک اور جگہ کہا کہ آہ مکتب کا جوانے گرم خوں، ساحر افرنگ کا سید زبوں، یعنی افرنگ کے جادوگر کا یہ گرا پڑا شکار ہے. اور پھر کہا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی. اور ایک اور جگہ کہا نا کہ تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. یعنی اتنا گہرا اثر تھا کہ جیسے ایک تشکیل نو کر دی، بالکل نئے طریقے سے جو ہے انسانوں کو پیدا کر دیا. اور جو نیا انسان پیدا ہوا اس کے بارے میں
سلیم احمد صاحب ہمارے بڑے اچھے دانشور تھے، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بھائی جو فطری آدمی ہوتا ہے نا، آدمی کی جو فطری پیدائش ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو مغرب کا آدمی ہے یا جو نیا آدمی ہے وہ مغرب کے دماغ سے پیدا ہوا ہے، جو نیا آدمی ہے، جدید آدمی ہے، مغرب کے دماغ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے جیسے تعارف لکھا ہے کہ جدید آدمی یا نیا آدمی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تاریخ پیدائش، یعنی آگے کولن، غدر کے بعد کا کوئی سن، یعنی غدر 1857 کے بعد کا کوئی سن، تعلیم، طبیعیات، حیاتیات، معاشیات، سیاسیات، نفسیات وغیرہ، پیشہ، مشین سازی، بینکاری۔ مشین کتنی اہم چیز ہے، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ سی ایس لوئس ایک بہت مشہور جو ہے کرسچن تھنکر بھی ہے، فلاسفر بھی ہے، تھیولوجین بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی آئیڈیا، کسی تصور نے اتنی بڑی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ آئیڈیاز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہیو کانسیکوینسز، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بڑی تبدیلی انسان کے انفس و آفاق میں ایک چیز نے پیدا کی ہے وہ کسی تصور نے پیدا نہیں کی، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز مشین ہے۔ مشین نے ہر چیز کو بدل دیا۔ دیکھیں انسان کے آپ سمجھ لیں 4 طرح کے تعلقات میں انسان گھرا ہوا ہے۔ انسان کا اللہ سے تعلق، نمبر 2 انسان کا انسان سے تعلق، نمبر 3 انسان کا خود اپنے نفس سے تعلق، اور نمبر 4 انسان کا کائنات سے تعلق۔ آپ کو معلوم ہے کارل مارکس نے ایک تصور پیش کیا تھا کہ کیپٹلزم نے یا انڈسٹریل ریولوشن نے ایک چیز پیدا کی ہے جس کو اس نے کہا تھا ایلینیشن۔ اس نے تو یہ کہا تھا نا کہ انسان اپنی پروڈکٹ سے ایلینیٹ ہو گیا۔ پہلے ایک آدمی ہے، ایک جوتا بناتا ہے تو جوتا بنانا اس کے لیے ایک ووکیشن تھا، ایک ریلیجس عمل تھا۔ ایک ترخان جو کام کرتا تھا اس کا پورا وجود اس کام میں شامل ہوتا تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اسمبلی لائن آ گئی اور اس کے بعد مشینیں آ گئیں، ہر آدمی اس میں سے ایک بہت تھوڑے سے حصے میں کام کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے اس چیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو ایلینیشن، بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بادل یہ کہہ رہے ہیں کہ مشین سازی اور بینکاری، اور آخری انہوں نے لکھا ہے مشاغل، یعنی اس کے مشاغل کیا ہیں اس نئے آدمی کے؟ تسخیر نفس، تسخیر فطرت، یہ جو پورا تصور ہے نا تسخیر کا، اور ایک ہے تسخیر نفس کا مطلب تزکیے کے معنوں میں کہ اپنے نفس کو مسخر کرنا اور اس پر قابو پانا اور اس کو اللہ کا غلام بنانا۔ اب تصور کیا ہے کہ پہلے انہوں نے انفس کو کالونائز کیا، انفس کی تسخیر کی نا، انفس کہہ رہا ہوں آفاق کی، کائنات کی، نیچر کی، اس پہ غلبہ پایا۔ جو جدید سائنس ہے اس کا ایک بڑا آدمی ہے فرانسس بیکن، اس نے کہا تھا نالج از پاور، اور نالج کے بارے میں کہا کہ نالج کا اصل مطلب کیا ہے؟ تسخیر ہے، ایکسپلائٹ کرنا ہے ریسورسز کو۔ اور پھر پہلے خارج کی دنیا کو جب انہوں نے مسخر کر لیا تو پھر انہوں نے انسان کی تسخیر کا عمل شروع کیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جدید آدمی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چونکہ خدا سے اپنے آپ کو آزاد کر چکا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے ایجاد وجود کرنا ہے، وجود کو خلق کرنا ہے، وجود چیزوں کو پیدا کرنا ہے، اور ایجاد وجود کیا اس نے، اور مشینری بنائی، اور آہستہ 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 مشینوں نے انسانوں کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، مطلب جو دستکار تھے، جو ہنرمند تھے، وہ صاف ہونا شروع ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پچھلے 30-40 سال سے اگلا پروجیکٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایجاد شعور ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پہلے آپ نے فزیکل لیبر کو ریپلیس کر دیا، اب آپ مینٹل لیبر کو ریپلیس کر رہے ہیں نا۔ اے آئی کی اور چیٹ جی بی ٹی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی وہ کام جو پہلے انسانی جسم کرتا تھا وہ مشین نے کیا، اب جو کام انسانی ذہن کرتا تھا وہ بھی اب مشین کر لے گی، تو اب انسان کا بنے گا کیا؟ اس وقت بھی آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں جو ہے وہ جو بھارت کی جو فلمی انڈسٹری ہے، بالی ووڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی ہڑتال ہو رہی ہے۔ ہڑتال کیا ہے کہ وہ جو سارے وہاں کے ٹیکنیشینز ہیں، سارے جو لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طریقے سے ٹیکنالوجی کو لے کر آ رہے ہیں مووی میکنگ کے اندر، تو ہم سب تو فارغ ہو جائیں گے، ہم سب کی نوکریاں تو ان کو لگ رہا ہے کہ جاتی بھی نظر آ رہی ہیں، تو ہڑتال ہو رہی ہے وہاں پہ 40 لاکھ لوگ ہیں جو ہڑتال پہ چلے گئے ہیں وہاں۔
تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہے جدید آدمی جو اس زمانے میں پیدا ہو رہا تھا. اور جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اقبال اس کو دیکھ رہے ہیں. اقبال کی ایک نظم ہے لینن خدا کے حضور میں، لینن خدا کے حضور میں. اس میں ایک شعر ہے کہ مشرق کے خداوند سپیدان فرنگی. تو مشرق کے خداوند کون ہے؟ ان کے مائی باپ کون ہیں؟ وہ سفید فام، سفید چمڑی والا آدمی. اور مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات. اور جو مغرب کے خداوند ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قیمتی دھاتیں ہیں. یعنی مغرب جو ہے وہ روپے پیسے کا پجاری ہے. سیدنا مسیح نے کہا تھا میمن کہلاتا تھا. میمن یعنی دیوی جیسے ہوتی تھی نا، دولت کی دیوی، جیسے وہاں پہ لکشمی دیوی ہے تو وہاں پہ جو لیٹن روایت تھی اس میں یہ لفظ تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ نو مین کین سرو ٹو ماسٹرز. ایک آدمی دو خداؤں کی پوجا نہیں کر سکتا، اس کی بندگی نہیں کر سکتا. تو یو کین سرو آئدر گاڈ اور میمن. تم یا تو پیسے کی پوجا کر لو یا جو ہے خدا کی پوجا کر لو. تو جدید آدمی مغرب کا وہ روپے پیسے کا پجاری ہے. اور بدقسمتی کیا ہے کہ مشرق کا آدمی جو ہے مغرب کے آدمی کا پجاری بن گیا، وہ اس کو امیٹیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جس کو میمک سیلف کہا ہے نا، وہ ایک میمک سیلف بن کے رہ گیا ہے. اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز جیسے لگتا ہے کہ کہیں اور سے مستعار ہے. یہ میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا اور یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ سلیوری ہے کیا. اب اس کے اثرات کیا کیا ہیں، یعنی یہ جس کو ہم گورا کمپلیکس کہہ رہے ہیں یا ذہن ثقافتی اور ذہنی غلامی کہہ رہے ہیں. تو اس میں مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں اسلامی تہذیب و تمدن پر لوگوں نے گفتگو کی، کلام کیا. تو کچھ کتابیں لکھی گئیں اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب ہے. اسلامی تہذیب و تمدن مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے. ان دونوں کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ بنیادی طور پر عقائد کی کتابیں ہیں، عقائد اور عبادات. یعنی اسلام انہوں نے گویا اس کے مابعد طبیعی ایلیمنٹ کو دیکھا کہ تہذیب کی اساس کیا ہوتی ہے، وہ میٹا فزیکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، یہ اس کے اصول ہیں. اس حوالے سے آپ دیکھیں تو بس کمپیریزن کر کے بتایا جاتا ہے کہ مغربی تہذیب دنیا کی پہلی تہذیب ہے جو ایک میٹیریل سویلائزیشن ہے، ایک مادی تہذیب ہے. یعنی آج سے 400 سال پہلے دنیا کے لوگوں کی اکثریت مذہبی تھی، اور وہ جس اجتماعیت میں رہتے تھے وہ اجتماعیتیں بھی مذہبی تھیں. یعنی وہاں بدھ مت کو ماننے والے تھے، عیسائیت کو ماننے والے تھے، یہودیت کو ماننے والے تھے، ہندو مت کو ماننے والے تھے، اسلام کو ماننے والے تھے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ جو ویسٹ کا ٹائٹل ہے یا ویسٹرن سویلائزیشن کا ٹائٹل ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے نا. جس کو آج ہم ویسٹ کہتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ کرسچنڈم. تو کرسچنڈم تھا نا. اب جب ظاہری بات ہے آپ نے اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کو ختم کیا تو پھر آپ نے اس کو سویلائزیشن کہنا شروع کر دیا، آپ نے اس کو ویسٹ کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، وہ سب لوگ من جملہ مذہبی لوگ تھے. سب لوگ اس دنیا سے ماورا ایک دنیا کو مانتے تھے. سب لوگ اپنے اور اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق مانتے تھے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ. سب لوگ مرنے کے بعد کسی نہ کسی شکل میں کسی زندگی کے قائل تھے، اور سب لوگ اس جسم سے ماورا کسی روح کے قائل تھے. یہ تمام انسان تھے. اس کے بعد پھر جدیدیت کے اثرات آہستہ 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 آنا شروع ہوئے، اور پھر خدا کی جگہ کائنات، اور جسم کی روح کی جگہ جسم، اور حیات اخروی کی جگہ حیات دنیاوی آنے لگی، اور بالکل ایک خالص مادی تہذیب جو ہے وہ وجود میں آ گئی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے جو سب سے بڑے آلات تھے نا کالونائزیشن کا یا آپ کہیں کہ ہیجمنی کے جو ٹولز تھے، ایک تعلیم تھی اور ایک زبان تھی. تو ایک میں نے عرض کیا ہے کہ اسلامی تہذیب و تمدن پہ جو کام کیا وہ ان حضرات نے کام کیا. ایک اور کتاب ہے قاضی محمد طیب قاسمی صاحب کی، اس کا نام یہی ہے اسلامی تہذیب، اور اس کا دوسرا کیا نام ہے؟ التشبہ فی الاسلام. یعنی انہوں نے مینیفیسٹیشنز پر توجہ دی کہ بھئی اس تہذیب نے لباس، زبان، طرز بود و باش وہ کس طرح کے پیدا کیے. اور یہ بات بھی ضمناً عرض کر دوں
جب یہاں پر انگریز آ گیا تو اب ایک سوال پیدا ہوا نا، اور وہ سوال بہت فطری تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ بھئی کیا ہوا ہمارے ساتھ حادثہ کیا ہوا؟ غالب نے کہا تھا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ بلکہ شکوہ کیا، اپنے کارنامے بیان کیے کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، اور تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، اور پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ٹھیک ہے، اور ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اور پھر کلائمیکس پہ پہنچایا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کیا ہوا؟ اقبال نے جواب دیا اس کا، مطلب ایک تو یہ کہا کہ یہ تم نے جو ہم بنایا ہے نا یہ جعلی ہے، یعنی تم ڈی لنک ہو چکے ہو نا، جو تم اپنے اسلاف سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی پھر اقبال نے کہا نا کہ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ وہ ہم نہیں ہیں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، اور تمہیں آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تم گفتار وہ کردار، تم ثابت وہ سیارہ۔ اور پھر جو حل بتایا وہ بہت ٹھیک حل ہے کہ روایت کی طرف لوٹو۔ یعنی علامہ اقبال نے بھی ایک اور جگہ پیر و مرید میں اپنی پریشانیاں پیش کی اپنی مرشد مولانا جلال الدین رومی کے پاس، تو ایک جگہ رونا رویا کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیوں ہم مرے پڑے ہیں اور نکلیں گے کیسے؟ تو پھر مولانا روم نے جواب دیا کہ دست ہر نااہل بیمارت کنت، ہر نااہل آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے تم بیمار ہو گئے ہو، سوئے مادر آ کے تیمارت کنت، ماں کی طرف آؤ کہ وہ تمہاری تیمارداری کرے، اپنے مدر ڈسکورس کی طرف آؤ نا۔ تو اقبال نے بھی دو باتیں کی، ایک تو یہ بتایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور بالکل اس کو جو ہے کلائمیکس پہ کہاں پہنچایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اقبال کے نزدیک اگر کوئی زوال ہے، ادبار ہے، اور اس سے نکلنے کی کوئی حقیقی راہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یعنی قرآن اور صاحب قرآن سے جڑنا، اس سے متعلق ہونا۔ تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اثرات ہیں، ایک تو زبان کے بارے میں احساس کمتری، کہ ہم یعنی جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ پوسٹ کولونیل سوسائٹیز ہیں، زیادہ تر میں جو ہے وہ برٹش آئے، افریقہ وغیرہ میں زیادہ تر فرینچ آئے، تو وہاں پر جیسے ہمارے ہاں انگریزی زبان ہے اور وہاں پر جو ہے فرانسیسی زبان ہے، اس کا ایک جیسے آبسیشن ہے، اور پڑھا لکھا آدمی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو انگریزی فلفل بول سکے، انگریزی سمجھ سکے۔ تو یہ بھی تو ظاہری بات ہے کہ ایک کمپلیکس ہی ہے نا، یہ بھی تو ایک جو ہے سلیوری ہی ہے کہ جو ہماری زبان تھی، ہمارے پرکھوں کی زبان تھی، اس کو جو ہے اس کے ساتھ اس سے ہم غیر متعلق ہو گئے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ جو اہل مذہب ہیں ان کے ہاں بھی یہ کمپلیکس پیدا ہو گیا۔ جب بھی بات ہوتی ہے کہ بھئی مدارس کو مین سٹریم میں لایا جائے، تو مین سٹریم میں لانے کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ ان کو انگریزی سکھا دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کمپیوٹر سکھا دیں۔ یعنی بس ان کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے کہ یہ چونکہ جو اصل زبان ہے، لنگوا فرانکا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہے، وہ نہیں جانتے، تو ان کو یہ زبان سکھا دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لباس ہے، میں نے کہا نا قاری طیب صاحب نے اس کو موضوع بنایا التشبہ فی الاسلام، اس میں انہوں نے لباس پر بہت توجہ دی ہے۔ آج 2023 میں یا آج سے 30 سال 40 سال پہلے بھی جو لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اب اس کے وہ اثرات نہیں ہیں، لیکن جب یہاں انگریز آیا تھا اور لوگوں کا ایک روایتی لباس تھا، تو جن لوگوں نے اپنے اس روایتی لباس کو چھوڑ کر انگریزوں کا لباس اختیار کیا، انگریزوں کو اپیز کرنے کے لیے، انگریزوں کے ہاں بار پانے کے لیے، تو انہوں نے یقیناً اپنا دینی اور اخلاقی نقصان کیا۔ اور یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ بھئی ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، ان چیزوں کا اثر یقیناً ہوتا ہے۔ اکبر نے کہا تھا نا کہ مرید دہر ہوئے وضع مغربی کر لی، مرید دہر ہوئے وضع مغربی کر لی، نئے جنم کی تمنا میں خودکشی کر لی۔ تو وضع مغربی ظاہری بات ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، کون کہتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ اثرات نہیں ہوتے۔ پھر اسی طریقے سے جو کلچر انڈسٹری جس کو آپ کہتے ہیں، ادب جس کو آپ کہتے ہیں، ادب، شاعری،
اور اس طرح کی فنون لطیفہ کی جو اوصاف جو اصناف ہیں اس میں بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ پیروی مغرب کی بات ہوئی. حال ہی سے یہ شروع ہوا تھا کہ حال ہی آؤ پیروی مغرب کریں، اور کہا کہ بھئی ہمارے شعر و شاعری میں کیا لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ شعر و قصائد کا ناپاک دفتر تعفن میں ہے، تعفن میں سنڈاس سے بھی ہے بدتر. یعنی مقصدیت ہونی چاہیے جی قوم کی ترقی. اب دیکھیں نا وہ خاص، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پر ویسٹ میں جو ماڈل تھا موریلٹی کا یا ایتھکس کا وہ یوٹیلیٹیرینزم تھا، ٹھیک ہے نا، افادیت پرستی تھی. تو بھئی شعر اور کا فائدہ کیا ہے، حاصل وصول کیا ہے؟ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ اس سے حظ اٹھا رہے ہیں یا اس سے آپ جو ہیں وہ اپنی جمالیاتی حس کی جو ہے وہ تسکین کر رہے ہیں؟ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، مقصدی شاعری ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اثرات ہمارے ادب میں بھی آیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 20ویں صدی کی ابتدا میں 2 تحریکیں بر صغیر میں بھی چلیں. ایک جو ہے ترقی پسند مصنفین جن کے ہاں جو ہے وہ ادب برائے زندگی اور انقلاب کا تصور، مارکسسٹ تصور تھا. اور دوسرا جو تھا وہ اس کے مقابل میں، یعنی وہ مارکس سے متاثر تھے. دوسرا حلقہ ارباب ذوق تھا جو فرائڈ سے متاثر تھے، جن کے ہاں جنس جو ہے وہ سب سے بڑا امپیٹس بنا، اور پھر اسٹریم آف تھاٹ وغیرہ وہ سارے آئیڈیاز آئے. تو اسی طرح اکبر نے کہا تھا نا کہ چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا. اور وہ آگے اگلا شعر وہی ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے پھول جا. تو کہا بس یہ زندگی ہے، بس اس طریقے سے کر لیں. اچھا، اس کے بعد جو ایک بہت اہم مرغوبیت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورا کمپلیکس ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے مرغوبیت ہے. یعنی اب ہم علم اسی کو سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک علم کا مطلب یہی ہے. یعنی جدید عربی زبان میں جو ہے سائنس کا ترجمہ کیا ہے؟ علم. یعنی تفسیر کے بہت سے مناہج ہیں، ان میں سے ایک تفسیر کا منہج ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے دا سائنٹیفک ایگزیجسس آف قرآن، قرآن مجید کی سائنسی تفسیر. اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں التفسیر العلمی للقرآن، یعنی قرآن مجید کی علمی تفسیر. اچھا، اور اس مرغوبیت کا حال کیا ہے؟ آپ قرآن مجید کا کہیں دورہ ہو رہا ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، اچھا کوئی اونگ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی ایسے ہے. جیسے ہی کوئی سی آیت میں مولوی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت سے ڈارون کا نظریہ ثابت ہوتا ہے، اس آیت میں تو بگ بینگ کا ذکر ہے، اس آیت سے تو فلانی جو ہے تھیری جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، ایک دم آنکھیں روشن ہو جاتی. یار یہ ہوئی نا عقل کی بات. شکر ہے بھائی مولویوں میں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو عقل وقل بھی کچھ بات کرتے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. یعنی مرغوبیت اس حد تک ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سے سائنس برآمد کر کے دکھا دیں، کیونکہ علم تو اب وہ ہے نا، علم بس اب سائنس ہے، تو کوئی طریقہ ایسا ہو، کوئی چکر ایسے چلائیں کہ بگ بینگ جو ہے وہ وہیں سے آیا ہے. پہلے جو تھا وہ ارتقاء کو ثابت کیا جاتا تھا قرآن مجید سے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر بگ بینگ آیا تو اس کو ثابت کرنے لگے، کوئی کوانٹم میکینکس ہے، کوئی کوانٹم فزکس ہے. یہ مرغوبیت ہے، اسی سائنسی مرغوبیت یہ گورا کمپلیکس ہے. یعنی معجزات ہوئے نا، تو سید احمد خان وہ بھی گورا کمپلیکس ہے نا، کہ جو چیز اس زمانے کی سائنس کی پیمانوں پر پوری نہیں اترتی تھی اس کا انکار کر دیا. خاص طرح کا ایک سائنٹیفک ریشنلزم تھا، اور وہی عمل کیا جو مغرب میں کچھ پروٹیسٹنٹ تھنکرز نے کیا تھا، ماڈرنسٹوں نے کیا تھا، جس کو کہا جاتا ہے ڈی مائتھولوجائزیشن آف بائبل. بائبل کو ڈی مائتھولوجائز کر دو بھائی. بائبل میں بک آف جینیسس بھی ہے، دنیا کیسے بنی، کیا ہوا، پھر اس میں معجزے بھی ہیں. یہ تو ایسی میتھیکل باتیں ہیں، اپنے زمانے کے مطابق لوگوں کا جو دماغ تھا نا تو یہ باتیں کی گئیں. اصل اس کا ایسنس ہے وہ تو مورل ہے نا، مورل ٹیچنگز ہے. تو قرآن یعنی بائبل کو بس تھوڑا سا اس کی تہذیب کر لو، یہ چیزیں سائڈ پہ کر دو اور یہ والی ٹیچنگ سامنے لے آؤ. تو ہمارے ہاں سر سید احمد خان نے ڈی مائتھولوجائزیشن آف قرآن اینڈ سننا کی، کہ بھئی ہر وہ چیز جو سمجھتے تھے کہ بھئی جدید ذہن کے میں فٹ نہیں ہو سکتی اس کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، معجزات کا انکار کر دیا. اور معجزات کا انکار کس بنیاد پہ کیا؟ سائنس کی بنیاد پہ. انہوں نے کہا کہ سنت اللہ ہے. سنت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لاز آف نیچر. تو
وہ کہتے ہیں بھائی میں تو قرآن سے بہت لائل ہوں، قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تم اللہ کی سنت کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، تم اللہ کی سنت کو مڑا ہوا نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کی سنت ہے نا کہ آگ جلاتی ہے، اللہ کی سنت ہے کہ پانی سطح برقرار رکھتا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جو ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو سیدنا جو ہے مسیح کی جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہونے کا بھی رد کر دیا انہوں نے، کہا کہ یوسف نجار کی اولاد تھے وہ، اور انہوں نے جو ہے فرشتوں کا بھی اور کہا کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ گل و گلزار بن جائے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے وہ عصا مارے اور سورج پھٹ جائے، اور اتنی احمقانہ ان کو تعویلات کرنی پڑے کہ انسان ہنستا ہے کہ اصل میں جب جو ہے بنی اسرائیل اور موسیٰ گزر رہے تھے تو اس وقت جو تھا وہ جزر تھا، اور جب جو ہے آل فرعون گزر رہے تھے تو مد تھا۔ استغفر اللہ، یعنی مطلب آپ کو سنے نا تو مطلب سنتے ہیں لطیفہ بیان کر رہے ہیں، لیکن بس اتنی مرغوبیت تھی نا، وہ جو ہم نے کہا نا غلامی، وہ غلامی اتنی کامل تھی کہ یہ چیز چونکہ اس کھانچے میں پوری نہیں اترتی تو اس کو انکار کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک دور تھا کہ معجزوں کا انکار کیا گیا سائنس کی بنیاد پر۔ اب قریب کی دور میں ایک اور آفت آ گئی ہے، اور وہ بھی ویسی ہی حماقت ہے، اور وہ حماقت کیا ہے کہ سائنس کے ذریعے معجزات کو ثابت کرنا۔ یعنی جیسی بڑی حماقت وہ ہے نا کہ سائنس کی بنیاد پہ معجزات کا رد کرنا، ویسی بڑی حماقت یہ ہے۔ تو اس کا مطلب پھر اس میں معجزہ ہونے کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ یعنی بس وہ اصل میں کوانٹم میکینکس تھا۔ وہ دیکھیں براق کے لفظ پہ غور نہیں کرتے آپ، براق کس سے ہے؟ برق سے ہے، برق لائٹ کو کہتے ہیں، اسپیڈ آف لائٹ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہانی ہے، اور لوگ بہت سر دھنتے ہیں اس پہ۔ جناب معراج کو سائنٹیفکلی ثابت کر دیا، تو پھر اگر یہ کرنا ہے تو اس کے اندر جو ایک ہندی کا لفظ ہے وہ کیا ہے، اس میں بھی چمتکار کا ایلیمنٹ کہاں گیا؟ بھائی اصل چیز تو اس میں ایسی بات ہے نا کہ جو عاجز کر دے انسان کو۔ تو اسی طریقے سے ایسی تعویلات کی گئی، بہت سے لوگوں نے تعویلات کی کہ اصل میں قرآن مجید میں جو انبیاء کو معجزے دیے گئے تھے یہ بنیادی طور پہ آگے آنے والی سائنسی ایجادات وغیرہ کی طرف اشارے تھے، اور اصل میں کیا ہوگا کہ یہ جو نیچرل اور سپر نیچرل تھا، یا فزیکل اور میٹا فزیکل، زندگی آگے بڑھتی جائے گی، آہستہ 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 میٹا فزکس کا دائرہ سکڑتا جائے گا، ٹھیک ہے، سپر نیچرل کا دائرہ سکڑتا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ نیچرل سپر نیچرل کو بس کولونائز کر لے گا، ہر چیز کی توجہ ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا اصل اصول کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ تو جدید سائنس میں سارا فوکس ہے شہود پر، تو آپ تو اصل میں ایمان کا بیج ہی مار رہے ہیں نا اس مرغوبیت میں کہ ہر چیز کو شہود یعنی سائنٹیفک امپیریسزم کی زد میں لے کر آئیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو گورا کمپلیکس ہے، یہ اس کی جیسے مثالیں ہیں ہمارے سامنے، اور جس سے میں نے عرض کیا ہے قرآن اینڈ سائنس کا جو سارا ڈسکورس ہے وہ خاصا ہی فلاڈ ہے، اور جب بھی آپ قرآن اور سائنس یا مذہب اور سائنس پہ گفتگو سنیں گے وہ سن کے یہی لگتا ہے کہ اصل میں معیار تو سائنس ہے، قرآن کو سائنس کے مطابق ثابت کرنا ہے۔ تو یہ بھی ذہنی غلامی ہے نا کہ آپ نے اصل معیار سائنس کو بنا لیا، حالانکہ وہ سائنس کے جس کے بارے میں مثال کے طور پہ پہلے کہا جاتا تھا کہ سائنس کی شرط ہے ویریفائبلٹی، کارل پاپر کے بعد ہو گیا کہ سائنس کی شرط ہے فالسیفائبلٹی۔ جو چیز فالسیفائبل نہیں ہے وہ سائنس نہیں ہے، اور قرآن کے جو حقائق ہیں، قرآن جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ فالسیفائبل ہے ہی نہیں، اس کو فالسیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو بھائی ایک ڈسپلن جس کی شرط ہے فالسیفائبلٹی، اس کو ایک ایسے متن پر آپ حاکم بنا رہے ہیں جو فالسیفائبل ہے ہی نہیں، جس کو فالسیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے میں نے عرض کیا ہے نا کہ سائنس پڑھنا، سائنس میں آگے جانا۔ کچھ سال پہلے ایک ویڈیو بہت عام ہوئی، بہت پھیلی کہ ایک مدرسے میں جو ہے وہ بچے ہیں، ان کو روبوٹکس پڑھائی جا رہی ہے، وہ روبوٹس بنا رہے ہیں۔ تو ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو وہاں پر یونیورسٹی میں بھی مطلب گروپس میں آ رہی ہے، ٹیچرز کی طرف سے بھی آ رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے مدرسہ، اور ایسے عالم ہمیں چاہیے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ نہیں آپ اصل میں اور اس میں مذہبی لوگ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ کچھ عرصے پہلے انعام کوئی جیت لیا تو اب اس کی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، جیت لیا، ہو گیا، خوشی ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی غور کرنا چاہیے کہ اس میں کتنی گہری مرغوبیت ہے۔ یعنی اب مطلب یہ ہے کہ اس سے لگتا ہے نا کہ وہ علم جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں پر قال اللہ و قال الرسول، اس میں کوئی شرف نہیں ہے۔ اصل علم تو یہ ہے نا
یعنی یہ چیزیں سکھائی جائیں. اور کبھی آپ غور کریں روبوٹکس وغیرہ کا علم کیا ہے, یعنی کسی بڑے پلین پہ کبھی غور کریں نا, تو یہ جو جس طرف یہ روبوٹکس کا علم جا رہا ہے, یہ تو پوسٹ ہیومنزم ہے, اور یہ تو ٹرانس ہیومنزم ہے, اور یہ تو اینٹی ہیومنزم ہے. یعنی یہ جو اے آئی وغیرہ کا سارا پروجیکٹ ہے, یہ ڈی ہیومنائزنگ ہے, انسان کو ختم کر دے گا. اب کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ڈسپلن یا ہر ٹیکنالوجی جو وہاں سے آئے کٹنگ ایج, اہل مذہب کو بھی اس میں ماہر ہونا ہے, یہ سوچے بغیر کہ اس کے پیچھے اقدار کیا ہیں, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. میں ویسے مثال دے رہا ہوں, ہمارے ہاں تو پرنٹنگ پریس وغیرہ کو لانے میں جو دیر لگی ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں جیسے جو پرانے جو بادشاہ تھے اور مولوی تھے وہ کوئی نئی چیزوں کے خلاف تھے. نہیں, ایسا نہیں تھا. پرنٹنگ پریس کے دیر سے آنے میں کی سبب جو تھی وہ ہیومن ریزن تھی, کہ لاکھوں لوگ ہیں جو اس پیشے سے وابستہ ہیں, وہ نساخ ہیں, وہ کتاب ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یعنی وہاں ایک ٹیکنالوجی کو لانے میں دیر کر رہے ہیں انسانوں کا سوچ کے کہ بھئی ان انسانوں کا کیا بنے گا. اور اب آپ ایک ایسی ٹیکنالوجی کے مقابلے جیتنے پر فخر کر رہے ہیں جو اصلاً جو ہے انسان کو انڈو کر دے گی. یعنی اب اس پر بہت سی باتیں ہو رہی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیال کرنا نا کہ دنیا میں جو بھی علم ہے اور علم جس طرف بھی جا رہا ہے وہ خیر ہے, بالکل نہیں. یعنی علم کی جس کو خاص طور پہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے نا, سی ایس لوئس نے یہ بات کہی تھی, ماڈرن ٹیکنالوجی تو بنیادی طور پر اس کی اگر مشابہت کوئی ہے تو وہ روایتی حکمت اور فلسفے سے نہیں ہے, وہ میجک سے ہے. میجک سے یعنی ایجاد وجود کرنا, چیزوں کی وہ میٹامورفسس کر دینا, اور اس کے اندر دجل کا ایک ایلیمنٹ ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کمپلیکس کی نشانی ہے. پھر میں ویسے اور مثالیں دیتا ہوں. پچھلے دنوں قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا. اب ہم جو مذہبی لوگ ہیں نا, مولوی لوگ ہیں, میں مذاق میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہم مولوی لوگوں کو ماموں بنانا دنیا کا آسان ترین کام. یعنی آپ نے ایک ایسا ایونٹ کروایا جو ہر لحاظ سے دین کی کسی قدر کو سپورٹ نہیں کرتا, اور دین تو چھوڑے وہ ڈی ہیومنائزنگ ہے. جو اس کے بارے میں اماؤنٹس آ رہی ہیں نا, ہو سکتا ہے اس میں مبالغہ ہو, یعنی باقاعدہ اوتھینٹک جگہوں پہ یہ فگر آیا ہے کہ تقریباً کوئی 227 ارب ڈالر خرچ ہوا ہے اس پہ. چلے نہیں ہوگا, 100 ارب ڈالر خرچ ہوا ہوگا. ہمارا ملک 1 ارب ڈالر کے لیے ذلیل ہو رہا ہے نا. مطلب جو حرکتیں آپ جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں, کیا قسط ملنی ہے؟ 3 ارب ڈالر ملنی ہے. 1 ارب ڈالر ابھی ملا ہے جس کے لیے ذلیل ہو گئے, آپ مر گئے. اور آپ کا ایک مسلمان ملک ہے, 100 150 200 ارب ڈالر کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے. انہوں نے جو عمارتیں بنائی ہیں وہ 1000 سال تک بھی آباد نہیں ہو سکتی, وہ ڈائنوسور کی طرح کھڑی رہیں گی, وہ کیونکہ وہ ایک ایونٹ کے لیے بنائی ہیں. انہوں نے وہ اسٹیڈیم بنائے ہیں جو ایئر کنڈیشنڈ ہے, جو یورپ میں بھی نہیں ہے. اس کا کوئی جواز ہے؟ یعنی آپ کے بازو میں, یعنی افریقہ میں اور لوگوں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کون سا اخلاقی جواز ہے, کون سا شریعت؟ اچھا پھر وہ جو سب پورا کلچر ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے یہ فٹ بال وغیرہ دین ہے ان کا, اس کے کھلاڑی وہ ان کو پوجتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کبھی؟ یعنی ان کو دیکھ کے رونے لگتے ہیں, دل پھٹ جاتا ہے ان کا, مر جاتے ہیں وہ ان کی پوجا کرتے ہیں. یہ دین ہے پورا فٹ بال, یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے. یعنی آپ یہ کر لیں. اچھا اور پھر رائے جی بات ہے کہ کیا ہوا جی, آغاز کر لیا جی تلاوت سے, وہ ایک معذور بچہ آ گیا, وہ اس پہ لوگوں کے آنسو نکل آئے, کمال ہو گیا. اس تلاوت کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیا تھا؟ اور آپ نے کہا کہ فلاں مبلغ صاحب آ گئے ہیں, وہ آ کر جناب واز کریں گے, اور پتہ نہیں 250-300 بندہ مسلمان ہو گیا. وہاں روز کارنیش پہ کنسرٹ ہوتا تھا, دنیا بھر کے گلوکار اور اداکار اور رقاص آ کر وہاں رقص کرتے رہے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم پہ روب ہے کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے, یہ ایک مسلم ملک کا ماڈل یہ ہوتا ہے. اچھا کیا کیا, زیادہ سے زیادہ یہ کر لیا کہ جی انہوں نے کہا کہ وہ رینبو والے جو ہے نا, وہ والے بینر نہیں آئیں گے, وہ جو LGBTQ والے نا, وہ کمال ہو گیا. کمال وہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کیوں ایسا کیا تھا. وہ یوکرین وار وغیرہ کا کرائسس چل رہا تھا, اور وہ بہت زیر باز تھے, پریشر میں تھے, دبے ہوئے تھے, اور قطر وغیرہ اور باقی جگہوں سے ان کو گیس ویس چاہیے تھی. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بھی منوا لیتے وہ انگوٹھا رکھ کے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا کمپلیکس ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, اور ہم بس جی مطلب ہر چیز کو اسلامیہ سکتے ہیں ہم.
اسی اور گورا کمپلیکس کی بات کیا ہے کہ ہر چیز کو ہم اسلامیہ لیں گے. ہمارے یہاں بنیادی طور پہ اسلامک کنسرٹس ہوتے ہیں, کنسرٹس کو اسلامیہ, اسلامک اسٹینڈ اپ کامیڈی ہوتی ہے, اسلامک ریپ میں نے خود دیکھی ہے ایک بڑے انڈیا کے ٹی وی چینل پر. یہ صاحبزادے صاحب جو ہیں الٹی ٹوپی لگا کے اور خاص طریقے سے حرکت کر رہے ہیں, اور مسئلہ کیا ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ اسلامی ہے. یعنی ہمارے مذہبی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ جو مسئلہ صرف کانٹینٹ کا نہیں ہے, مسئلہ تو اس اسٹرکچر کا ہے, مسئلہ اس میڈیم کا ہے. دا میڈیم از دا میسج. میں کمپلیکسز کی آپ کو مثالیں دے رہا ہوں, تلخ باتیں ہیں لیکن بات اور سن لیں. یعنی آپ کے ہاں کون بنے گا کروڑ پتی, ویسٹ سے آیا, انڈیا میں آیا, آپ نے الف لام میم کے نام سے پروگرام بنایا, اسی طرح کی کرسیاں رکھی, بیٹھے, اور مطلب کلیپنگ کی جگہ سبحان اللہ, پیسے ملیں گے, پورا پیرا فرنیلیا وہی ہے. اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا بس کانٹینٹ اسلامی کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے ہاں اب اسلامی چینلز پر, جیسے جو کمرشل چینلز پر ہوتے ہیں نا عید بقرعید کے پروگرام, اس میں لوگ اداکار بیٹھے ہوتے ہیں, ہنس بول رہے ہوتے ہیں, ٹی ٹی, بڑی لائٹ گفتگو جوکس ہو رہے ہیں. اب مذہبی ٹی وی چینلز پر علماء بیٹھ کے, نعت خواں بیٹھ کے ویسے ہی ہنسی مسخر کے کر رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ کیا بات ہوئی, نہیں کیا ہر کانٹینٹ آپ نے ضرور اس میں لے کر آنا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں وہاں پر گانوں کے مقابلے ہوئے, وہاں پہ ناچ کے مقابلے ہوئے, آپ نے بالکل اسی ماڈل پہ, آپ دیکھیں جیسے وہ جج بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ, تو اسی تو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے, نعت کے کمپٹیشن ہوگا. اچھا جس طرح کیمرے وہاں پہ آتے تھے نا کہ جب وہ کبھی کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ عجیب عجیب رنگ رنگ آتے, لائٹیں آتی ہیں اس کے اوپر, یعنی وہ جج صاحب جو ہے نا کسی ناچنے والے یا کسی گانے والے کو کہتے ہیں, بالکل یہی حرکتیں وہاں پہ کرتے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں تلاوت کے کمپٹیشن, نعت کے کمپٹیشن, بالکل اسی ماڈل پر. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت گہری ذہنی غلامی ہے, اور یہ سمجھنا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو ہم نے بس فارم لی ہے نا, کانٹینٹ تو ہمارا اسلامی ہے. نہیں, یہ ہر فارم آپ نہیں لے سکتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے وہ کچھ ہنگامے شروع ہوئے, باقاعدہ ہنگامے کرنے شروع ہو گئے نا, ہنگامے ہوں گے, احتجاج ہوگا. تو حضرت تھانوی نے کہا کہ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جو بھی معروف طریقے ہیں وہ اختیار کرنے ہیں. حضرت تھانوی نے کہا یہ ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے, یہ اس سے میچ نہیں کرتا. تو بھائی ہر میڈیم ہر میسج کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. اب یہ جو تصور ہے نا کہ ہر وہ کام جو انہوں نے کیا ہے, اب معذرت کے ساتھ اب جو نیا فیڈ ہے نا تازہ ترین, وہ کیا ہے, وہ پوڈ کاسٹ ہے. اب پوڈ کاسٹ کی پوری ہسٹری ہے نا, کہاں سے چلیے کہاں تک آ گئی, اور اب مطلب ہر کام آپ نے ضرور کرنا ہے. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ مطلب افسوس ہوتا ہے آدمی کو اور دل دکھتا ہے نا کہ یعنی ایک کسی پرینکر کے سامنے اور کسی ناچنے والے اور کسی بدترین فحش مذاق کرنے والے آدمی کے سامنے آ کر کوئی اخلاق باختہ خاتون بھی بیٹھ جائے, کوئی بالکل ہی غلیظ ترین کامیڈین بھی بیٹھ جائے, اور اس کے سامنے آ کے مفتی اعظم بھی بیٹھ جائے. یہ ہو سکتا تھا کبھی؟ آپ سوچ سکتے تھے؟ یہ ہو رہا ہے, دن دہاڑے ہو رہا ہے نا. اور کون نہیں جا رہا, اور کس مسلک کے لوگ نہیں جا رہے, اور ایک مسخرے اور مطلب بدترین فحش مذاق کرنے والے آدمی کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں اب یہ میڈیم ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں بھی جو ہے وہ مرعوبیت کا جو پہلو ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اسی طریقے سے میں نے جو عرض کیا نا کہ ایک اور جو مرعوبیت ہے جو ہم آئی ہے, کہ ایک طرف تو یہ تھا نا کہ بھائی ہم جو ہے خرابی کا شکار ہو گئے, مغرب والے ترقی کر گئے. پھر ایک اور جو لائن لی گئی, وہ لائن یہ لی گئی کہ جو کچھ مغرب کر رہا ہے نا وہ اس نے ہم سے لیا ہے, وہ اس نے ہم سے لیا ہے. اور ہم بہت ترقی کر رہے تھے, ہمارے یہاں بڑی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی. اس کے بعد ہم سو گئے اور ہم نے مغرب والوں کو جگا دیا, اور ان کو جگانے کے بعد ہم سو گئے. یہ بڑا اچھی کہانی ہے کہ ہم جاگ رہے تھے, وہ سو رہے تھے, ہم نے ان کو جگایا, وہ زیادہ ہی جاگ گئے, ہم سو گئے دوبارہ. اب ہمیں بس اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مغرب سے جو کچھ بھی لیں گے نا تو کوئی اجنبی چیز نہیں لیں گے. ایک تو حکمت ہے, اور حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ہی دیا تھا, ہم نے دیا تھا. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور اس طرح کی باتیں کہیں کہیں اقبال کی نثر میں بھی ہیں اور مولانا حالی کے ہاں بھی ہے. میں ایک دو شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو. مولانا حالی کی مسدس حالی ہے نا, وہ چند اشعار سن لیں. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب ہم کالونائز ہوئے تو اب کیا کیا رستے نکالے. ایک رستہ یہ نکالا
کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم انگریزوں جیسے بن رہے ہیں نا ہر چیز میں، زبان میں اور تہذیب میں اور باقی تمام اوضاع میں، تو اس میں ہم کو غلط کام نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں عمل جن کا ہے اس کلام متیں پر، عمل جن کا ہے اس کلام متیں پر، وہ سرسبز ہیں آج روئے زمیں پر، تفوق ہے ان کو کہین و مہی پر، مدار آدمیت کا ہے اب انہی پر۔ مدار آدمی کا کس پر ہے؟ کس میں ہے؟ فرانسیسی قوم پہ اور انگریزوں پہ اور جرمنز پہ، اور ان کی بات ہو رہی ہے، اپنی بات نہیں ہو رہی۔ اب اگلا شعر سن لیں، شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے، وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ مطلب ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ یعنی مفتی محمد عبدہ جو مصر کے مفتی تھے، ان سے جو جہالت شروع ہوئی ہے وہ آج تک چل رہی ہے۔ وہ آئے وہاں سے، پیرس سے ہو کے آئے، تو جب ایئرپورٹ پہ اترے قاہرہ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں پیرس گیا اور وہاں پہ میں نے جو ہے وہ کلمہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے جی، اور اسلام نہیں دیکھا، اور جو ہے میں نے اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے، اور جب میں واپس مصر میں آیا ہوں تو میں نے مسلمان دیکھے اور اسلام نہیں دیکھا۔ یعنی یہ جو تصور ہے نا کہ حقیقی اسلام وہاں ہے، اور یہ ساری باتیں مغرب نے ہم سے لی ہیں۔ تو مغرب اب جس طرف جا رہا ہے نا، اور جو حرکتیں کر رہا ہے، اگر وہ ہم سے سیکھی ہیں تو پھر ہم پہ اللہ کی لعنت ہی ہو۔ یعنی کبھی سوچتے نہیں نا لوگ، کیا مطلب ایک لائن میں لگ کے کھڑے ہو گئے اور جناب سودا کھڑا دے دیا اور ٹریفک لائن پہ کھڑے ہو گئے، اس کو ہم اخلاق سمجھتے ہیں؟ حیا کوئی اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کا ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، ہمارے دین کا خلق کیا ہے؟ حیا ہے۔ اس حیا کے پلین پر آج جدید مغرب کو دیکھیں، پوچھیں وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں، آئیڈینٹی پالیٹکس اور LGBTQ وہ کہاں تک بات جا رہی ہے، کہاں تک بات جا رہی ہے، کہاں جا کے وہ رکے گی؟ تو یہ اسلام ہے۔ وہ جو کہا تھا نا کہ بیکاریوں اریانیوں میخاریوں افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی کرامات، کہ مرد نامرد ہو جائیں اور زن نازن ہو جائے۔ یہ اقبال نے پتہ نہیں کس اس میں کہا ہوگا، لیکن آج تو یہ عام ہو رہا ہے نا، روزمرہ ہے وہاں کا، کہ I am a man trapped in a woman's body, I am a woman trapped in a man's body۔ اور میرے جسم کو نہ دیکھو، میں جو اپنے بارے میں کہتا ہوں مجھے وہ مانو۔ میرا جسم ایک عورت کا ہے لیکن میں مرد ہوں، مجھے مرد جیسا ٹریٹ کیا جائے۔ میرا جسم جو ہے وہ عورت، اور جو ہے وہ عورت کا ہے، مجھے مرد سمجھا جائے۔ اور اب بات اس سے آگے نکل گئی ہے، مطلب مختلف خواتین و حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو جانوروں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ کوئی خاتون ہے وہ فرماتی ہے میں بلی ہوں، میاؤں میاؤں کر رہی ہیں، مجھے بلی سمجھا جائے، مجھے بلی کے حقوق ملیں۔ کوئی صاحب ہے کتا بنے ہوئے ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں چیزوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مانا جائے۔ تو اگر یہ ہے وہ جو کہا نا یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا، تو یہ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان کو دیا تھا، کوئی ہم نے نہیں دیا تھا، نہ انہوں نے ہم سے لیا تھا، نہ وہ اس کو مانتے ہیں۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں یہ کہیں پر بھی نہیں تھا، یہ عیسائیوں میں۔ پھر آپ کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ پچھلے 300 سال میں جتنی ترقی ہوئی ہے دس ورلڈلی، وہ پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ وہی ہے کہ ایک نیا تصور انسان پیدا ہوا، کائنات کے بارے میں ایک نیا تصور پیدا ہوا، اور جو کہتے ہیں نا کہ پہلے بھی تو ہم نے لوگوں سے لیا تھا، پہلے ہم نے لوگوں سے لیا تھا اور ہنر لیے تھے، ایک فرد نے فرد سے کچھ لیا تھا، آج ہے وہ ایک سسٹم ہے، پوری آرگنائزیشن ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ادارہ جاتی معاملات ہیں وہ کتنے آگے بڑھ گئے ہیں۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ہر چیز ادارے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور سب سے اہم کیا تھا تعلیم میں ہمارے ہاں؟ سب سے اہم چیز کیا تھی؟ استاد تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ ایک پورا سسٹم ہے، وہ امپرسنل ہو گیا ہے، اس میں سے پرسن غائب ہو گیا، ادارہ سب سے اہم ہو گیا۔ اور آج آپ دیکھیں مذہبی مدارس کے جو فارغ ہیں ان سے بھی جب لوگ ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، تو سوال کیا کرتے ہیں؟ پہلا، آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ جی ہم دارالعلوم سے فارغ ہیں، جی بنوری ٹاؤن سے، جی ادھر سے، جی ادھر سے، جی۔ یعنی آپ سمجھ رہے بات؟ بھائی پہلے تو سوال یہ ہوتا تھا آپ کے استاد کون ہیں، آپ نے کن سے پڑھا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یعنی وہی ماڈل جو اسکول کا تھا ادارہ جاتی، وہی ماڈل یہاں پر بھی آ گیا کہ اب یہ لوگ پوچھتے ہی نہیں۔ اور بظاہر بات ہے اس لحاظ، اور چونکہ یہ بھی ایک اس کی بھی ایک خاص طرح کی انڈسٹری ہے، تو اس کا بھی جو ہے طے کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ نے IBS سے MBA کیا ہے یا اقرا سے کیا ہے تو اس سے متعین ہوگا
کہ آگے آپ کی جاب کی صورتحال کیا ہوگی. تو یہاں پر بھی یہ سب ہونے لگ گیا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اثرات ہیں وہ بہت آگے تک گئے ہوئے ہیں. ایک اور میں بات جو ہے وہ مطلب وہ فضائل کیسے تھے، یعنی حالی جو ہیں ایک غلام قوم میں رہتے ہیں، وہ اپنی آقا، یعنی وہ آقا ایسا ہے کہ جس نے ظلم کیا، جس نے لاکھوں لوگوں کو مارا. بنگال میں کوئی 25 لاکھ لوگ مر گئے تھے، سارا یہاں سے لے گئے مال ادھر، اور یہاں 25 لاکھ لوگ مر گئے. اب یہ کہانی کسی کو نہیں پتا. یعنی آپ تو اپنی پوری تاریخ دیکھیں نا، ہماری ذہنی غلامی کتنی مکمل ہے کہ آپ کے مطالعہ پاکستان میں سے انگریز غائب ہے. کبھی آپ نے سوچا؟ یعنی ہماری پوری تاریخ پاکستان اور مطالعہ پاکستان کھڑی ہوئی ہے ہندو مسلم کی بائنری پر. سارا ڈیمونائزیشن کس کی ہو رہی ہے؟ ہندو 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 ہندو. وہ بھائی کوئی انگریز بھی تھا، کوئی انگریز بھی یہاں آیا تھا، اس نے بھی کوئی لوٹ مار کی تھی، اس نے بھی کوئی آپ کے اداروں کو تہہ تیخ کیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ ہماری مروبیت کی کوئی حد ہے کہ ہماری آرمی کا جو سارڈ آف آنر جو لوگ لیتے ہیں 2 یا 3 لوگ، ان کے جو سب سے اونچے لوگ ہیں وہ برٹش آرمی کے اکیڈمی میں آج بھی بھجوائے جاتے ہیں. یعنی وہ جنہوں نے آپ کو ہرایا تھا نا، جنہوں نے آپ کو شکست دی ہے، آپ ان کا آج اتنا اکرام کرتے ہیں کہ آپ نے اعلیٰ ترین لوگوں کو وہاں بھجواتے ہیں. اور ذہنی غلامی کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کو معلوم ہے نا کہ جس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں، تو اسٹیٹ تو ماڈرن اسٹیٹ میکس ویبر نے کہا تھا نا، وہ تو بیوروکریسی کا نام ہے. 3 بڑی بیوروکریسیز ہیں اس ملک میں، جوڈیشل اور سول اور ملٹری. تینوں کی اکیڈمیز بھی ہیں، جوڈیشل اکیڈمی ہے، سول سروس اکیڈمی ہے، اور پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے کاکول میں. وہاں جا کے دیکھ لیں، انگریز جو ادب آداب آپ کے لیے چھوڑ کر گیا تھا ان کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. یعنی ایک ایک ریچولز اس کا ہم نے محفوظ رکھا ہوا. یعنی آغاز کہاں سے ہوگا؟ کھانے پینے کے آداب. کھانا پینا ہے اور جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں کھانا، ٹھیک ہے، چھری کانٹے سے کھانا ہے، اور پھر ایسے کھانا ہے کہ آواز پیدا نہ ہو، اور یہ لباس پہنا ہے اس کی کریز خراب نہ ہو وغیرہ. میں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں کہ بھائی آپ، اور یہ اصل میں جو بنیادی طور پہ جو اسٹیٹ کو چلانے والے ادارے ہیں وہ جو تیار کر کے گئے تھے، وہ آج تک اسی کولونیل مائنڈ سیٹ میں رہ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے جگر مراد آبادی نے کہا تھا نا کہ تو نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تو وہ اپنا بنا کے چھوڑ کے گئے ہیں نا، یعنی ان لوگوں کے سپرد کر کے گئے ہیں جو ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جو غلامی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بہت مکمل ہے. اور بس چند میں اشعار آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اور جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے صرف ذہنی تبدیلی پیدا نہیں کی بلکہ ادارے بھی بنائے. تو ایک اکبر نے ایک جگہ کہا تھا نا کہ شیخ سے اور ماں باپ سے، اللہ سے کیا کام ان کو، ڈاکٹر جنوا گئے تعلیم دی سرکار نے. ہر چیز اداروں کے ذریعے ہوگی نا، تو یہ تصور بھی وہیں سے آیا. ایک اور جگہ اکبر کہتے ہیں، سواری ہے انہی کی راہ ان کی اور ڈاک ان کی. سواری ہے انہی کی، راہ ان کی اور ڈاک ان کی، انہی کی فوج ہے، ان کی پولیس ہے اور طاق ان کی. ہوا میں ایئر شپ ان کے، سمندر میں جہاز ان کے، ہم عمل ہم میں کیا کرتے ہیں نامعلوم راز ان کے. علوم ان کے، زبان ان کی، پریس ان کے، لغات ان کی. ہماری زندگی کے سارے اجزاء پر ہیں ہاتھ ان کے. یہ اکبر آبادی اس وقت کہہ رہے ہیں. ہمیں آج تک اس کا شعور نہیں ہو سکا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے ہیں. اور پھر خاص طور پر ایک اور چیز ہے کہ جو تصورات ہیں، یعنی جدیدیت نے جو تصورات دیے ہیں، اقدار دی ہیں، آزادی، مساوات، ترقی، حقوق. اب یہ کوئی کم ذہنی غلامی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہاں تھیں، یعنی بغیر یہ جانے کہ بھائی ان کا تصور آزادی کیا تھا، ہمارا کیا تھا. یعنی اتنی مروبیت ہے کہ ہم آزادی، مساوات اور ترقی اور حقوق کو اپنے ہاں ٹریس کرتے ہیں. بہت معذرت سے عرض کروں گا
انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے UN کا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، فیڈرلسٹ پیپر اس کے پیچھے ہیں، اس کے پاس ایک خاص طرح کا انلائٹنمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ وہاں سے نکلا ہے، اور آپ کو اس پر اصرار ہو کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع سے برآمد ہوا ہے. یعنی آپ مروبیت تو دیکھیں کہ یعنی آپ کو جو چیز لگتی ہے نا کہ بھئی یہ اب غالب ہے، اس کو آپ اپنی ہسٹری میں ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات گزرا ہے، تو کتنے ہی ادارے ان کے کھاتے میں ڈال دیے، پڑھے ہوں گے نا آپ نے، جیل خانہ انہوں نے بنایا، ہسپتال انہوں نے بنایا. یعنی وہ ادارے جو مغرب کے مفکرین بناتے ہیں کہ 250-300 سال پہلے وجود میں آئے، آپ سمجھتے ہیں بات، اور جو اصل میں ایک ڈسپلنری سوسائٹی کا ذریعہ تھے، یعنی ہسپتال ہوں، پاگل خانے ہوں، کلینکس ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوں جن کی جو جدید شکل ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور خلفائے راشدین کے ہاں اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یقیناً یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا کارنامہ کیا ہے کہ اس نے یہ ادارے دیے ہیں، اور مغرب ہی کے بڑے آدمی اٹھ کے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ادارے کس ذہن سے پیدا ہوئے ہیں. یہ انسانوں کو جکڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ انسان کو ڈسپلن کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس کو مشل فوکو کہتا ہے یہ پینوپٹیکن سوسائٹی ہے، یہ پینوپٹیکن سوسائٹی. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ذہنی غلامی ہے یہ بہت گہری ہے، بہت اندر تک اتری ہوئی ہے. اس سے نکلنے کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ پہلے اس کا شعور تو پیدا کریں، اور پہلے اس بات کا احساس تو پیدا کریں کہ جو تصورات اور جو ادارے آج جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ کہیں اور سے آئے ہیں. اب یہ بات کہ یکسر ان کو یک قلم چھوڑ دیں یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم کوئی بصیرت تو پیدا کریں. اس کو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں ان چیزوں کو پرابلمٹائز تو کریں. ابھی تو ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے نا. اور پھر وہی بات کہ گورا کمپلیکس یا جو ہے وہ ذہنی غلامی چند چیزوں کو کہہ کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو غلامی ہے اور یہ مغرب کی جو ہیجمنی ہے وہ بہت گہری ہے اور بہت زیادہ ہمارے سب کانشیس لیول تک اتری ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے اور اس سے نکلنے کی راہیں بھی ہمیں سجھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جناب کچھ سوال کسی نے کرنا ہے تو کر لیں. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ نے بالکل بجا فرمایا جی، جو بھی سچویشن آئی ہے، بلکہ سچویشن دن بدن جو خراب ہوتی جا رہی ہے جناب. لیکن دوسری طرف میں مسلمان کے طور پہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا تھا، اس سے زیادہ میں نہیں ہوں. جی گھر کے اندر اسلام السلام علیکم ہے، السلام علیکم بلکہ السلام علیکم. صحیح. جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو اسلامیات کی کتاب ہے، لیکن ٹیچر کو وہ نماز نہیں آتی. صحیح بات. جب مسجد میں جاتے ہیں تو سورۃ فاتحہ جو الرکعات میں پڑھتے ہیں اس کا ہمیں ترجمہ تک نہیں آتا. جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور مدرسے میں جاتے ہیں تو ناظرہ ہو یا حفظ ہو، جب وہ سوسائٹی میں آتے ہیں تو جو انسان کی کریکٹر بلڈنگ ہے جناب وہ تصور کہیں نظر نہیں آتا. جب مدارس کی طرف جاتے ہیں تو ہر مدارس نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی تھی. اب کام نیک ہو رہے ہیں، لیکن جب تک کنسولیڈیٹ نہیں کریں گے، ایک سسٹم کی طرف نہیں جائیں گے، جی جی تو ہم ویسٹ کی بات ضرور کر رہے ہیں کہ ویسٹ کی جلگات جو بھی کہہ لیجیے، اور دن بدن یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. جہاں گائے میریجز اور یہ میریجز اور وہ میریجز ہوں تو وہ تو بالکل فلسفہ قرآن کے اگینسٹ چل رہا ہے. صحیح. لیکن ہمیں جو اگر دیکھیں کہ ہماری تہذیب جو قرآن نے
سنت رسول کی شکل میں ہمیں ایکسپلین کی تھی. جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کس طرح بسر کی تھی، صحیح. ان کا رہن سہن کا طریقہ کیا تھا. تو ہم نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے. اب نہ علماء اکٹھے ہو رہے ہیں، جی نہ فیملی کے اندر 6 بندے ہیں تو ان کی سوچ الگ ہو گئی ہے. مدرسے ہیں تو وہاں پہ اسلام نام کا نہیں ہے، اور ہم گلی کوچوں میں جاتے ہیں تو کچھ سسٹم یا وہ جو سوچ ہے وہ کہیں ہے نہیں. اور مسلمان جو ہے جس جگہ جاتا ہے اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی وہ شرم محسوس کرتا ہے. جناب تو اب ان چیزوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے؟ نہ حکومت سپورٹ کر رہی ہے، نہ اسکول سپورٹ کر رہا ہے، نہ ماں سپورٹ کر رہی ہے، نہ مدرسہ سپورٹ کر رہا ہے. یہ میرا سوال. جناب یہ آپ جو فرما رہے ہیں، مطلب ایک بات تو یہ ہے نا کہ مدارس میں جو ہے وہ تلقین نہیں ہو رہی یا اوور آل سماج میں نہیں ہو رہی، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. خیر کے ادارے ہر جگہ ہیں اور خیر کچھ نہ کچھ لوگ فراہم کر رہے ہیں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو مختلف لوگ دین کی مختلف خدمتیں کر رہے ہیں، مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اثرات بھی آہستہ آہستہ آئیں گے. لیکن بہرحال یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ زوال بہت ہمہ گیر ہے، اور اس کا پھر آغاز یہیں سے ہوتا ہے نا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے اس کی اصلاح کی فکر کرو. تو یہی بات ہونا چاہیے. مساجد کو بھی بہتر رول ادا کرنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے ماحول میں وہ ایک قائدانہ جو ہے وہ کردار ادا کریں. اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ چونکہ جو چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ بہت مؤثر ہیں نا، تو وہ مثال کے طور پہ میڈیا وغیرہ ہے، اور یوٹیوب چینل بنانا ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. جو فطری کام گلی محلے میں اپنے ارد گرد میں ہم کر سکتے ہیں نا، مذہبی لوگ بھی تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو فطری انداز سے کوشش کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ فارملائزیشن اور آرگنائزیشن وغیرہ کی شکل چاہے نہ بھی اختیار کریں نا، تو ڈھیلے ڈھالے انداز میں جیسے خیر کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی آپ حالات جو بتا رہے ہیں وہ بادل پریشان کن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جی آپ ٹھیک رکھیے بیٹھے. ڈاکٹر صاحب، میرے 2 سوال ہیں. جناب ایک تو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ویسٹرن سویلائزیشن کے تمام اثرات کا ذکر کیا. اس سے پہلے جو معلوم ہسٹری ہے انسانیت کی 10,000 سال کی، اس سے پہلے بھی یورپ کے علاوہ مختلف اقوام مغالب رہی ہیں، اپنی سویلائزیشن کا اظہار کرتی رہی ہیں. تو ان کا بھی اثرات کیا اسی قسم کے تھے کہ مغلوب قوموں کے اوپر اثرات رہے؟ ایک وقت میں مسلمان بھی غالب تھے، اس سے پہلے گریک یونانی بھی غالب تھے، کرسچن تہذیب بھی غالب تھی، یا یہ اس اعتبار سے مختلف اس کے اثرات ہیں؟ دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی متعلقہ یہ ہے کہ ایک عمومی انسانی ترقی ہے انسانیت کی، جی جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی شامل ہو جاتی ہے. جناب کیا یہ مشترکہ انسانیت کا ورثہ نہیں ہے؟ صحیح، اچھے سوالات ہیں. ایک تو آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو مغرب غالب ہے تو اس کے اثرات ہیں، تو اس سے پہلے بھی تو اقوام غالب ہوں گی. تو یہ تو فطری چیز ہے. یہ میں نے بلکہ اقتباس میں لکھ کے فوٹو کاپی کروا کے لایا تھا. مقدمہ ابن خلدون ہمارے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے ایک پوری فصل اس پر قائم کی ہے. میں چند جملے پڑھ دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں مفتو قومیں فاتح قوم کا تمدن بڑی خوشی سے قبول کر لیتی ہیں. یعنی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ انسان فاتح قوم کے کمالات کا اعتقاد رکھتا ہے، اور مفتو قوم نہ صرف جسمانی غلامی قبول کرتی ہے بلکہ ان کے ذہن بھی غلام بن جاتے ہیں، کیونکہ مفتو کی نگاہ میں فاتح کی عظمت سما جاتی ہے. یا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فاتح میں کوئی غضب کا کمال ہے جس کی وجہ سے وہ حکومت کا مالک من بیٹھا. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ قاضی طیب صاحب کی جو کتاب ہے اس کے شروع میں انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، وہ میں چند لائنیں پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں دنیا میں قوت و شوکت جس چیز کا ساتھ دیتی ہے وہ قدرتی طور پہ عالم کے لیے نظر فریب اور دل پذیر بن جاتی ہے. یعنی جو بھی غالب ہوتا ہے نا، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، لوگ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. تو خوبی اور کمال ہی پر منحصر نہیں، بد سے بدتر امور اور فواحش و منکرات بھی جب شوکت و قوت کی حمایت میں بسیط عرض پر نمایاں ہوتے ہیں تو عامہ ناس کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور اسی کے بالمقابل قسم پرسی و بے کسی اور مغلوبیت اور ناتوانی
وہ مہلکہ عظیمہ ہے کہ بھلی سے بھلی چیز کو بھی عام طبائع کے لیے حقیر اور ناقابل التفات بنا دیتی ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس جو دینی اور تاریخی سند ہے نا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ مکے میں آپ پر لوگ کم ایمان لائے، مدینہ میں بہت بڑھ گئے، لیکن جو منظر قرآن مجید کھینچتا ہے نا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ کب ہوا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب غلبہ حاصل ہو گیا، طاقت اور قوت حاصل ہو گئی۔ ایک تو یہ نیچرل بات ہے، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا، جیسے میں نے عرض کیا ہے، جتنی معلوم تاریخ ہمیں پتہ ہے، جدید مغربی تہذیب سے پہلے تمام اجتماعیتیں وہ مذہبی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ما بعد طبیعی تھیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ الحاد تو تھا ہی نہیں نا، الحاد تو اکا دکا لوگوں میں ہوتا تھا۔ جو مشرک ہوتا ہے نا وہ اللہ کا منکر تھوڑی ہوتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے نا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کا بھی جو مخاطبین ہوتے تھے وہ مذہبی لوگ ہوتے تھے، لیکن مذہب کرپٹ ہو چکا ہوتا تھا نا، توحید کی جگہ شرک آ چکی ہوتی تھی۔ لیکن یہ بات کہ آپ کہیں کہ یہ دنیا خود سے بنی ہے اور ہم بھی خود سے بنے ہیں اور دنیا مادی ہے، اس دنیا سے ماورا کوئی نہیں ہے، تو یہ تصور نہیں تھا۔ ایک بات تو یہ ہے، ورنہ جو غالب آتا تھا، مشرکین غالب آئیں گے تو اگر کوئی اور نصارہ ان کے نیچے رہتے ہیں تو وہ اس کے تابع ہوں گے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ انسانیت کی مشترکہ وراثت، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ یہ فطری طریقے سے نہیں ہوا، یعنی پہلے جن کو ہم مسلمان سائنسدان کہتے ہیں اور جن کو ہم عیسائی سائنسدان کہتے ہیں، وہ لوگ قریب قریب ایک جیسی ذہنی صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ زندگی بہت حد تک جیسے فریز تھی، یعنی مطلب آج سے 400 سال پہلے کا آدمی اور 1400 سال پہلے آدمی کی زندگی اور معاشرت میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں بھی ہم جن سائنسدانوں کی بہت مثالیں دیتے ہیں، چونکہ مروبیت بہت زیادہ ہے کہ بھئی اب ہمارے ہاں لوگ پیدا نہیں ہوتے کہ پہلے ہو رہے تھے، تو ماڈرن سائنس روایتی سائنس سے مختلف ہے۔ اور جن لوگوں کے ہم نام لیتے ہیں، اگر ان کے کوئی وارث بنیں گے تو وہ نینو ٹیکنالوجسٹ یا مطلب ماڈرن میڈیکل سائنٹسٹ نہیں بنیں گے، وہ طبیب بنیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب جو جدید سٹرکچر ہے اس کے پیچھے سرمایہ ہے اور اس کے پیچھے غلبے اور طاقت کی نفسیات ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کے ہاں کیوں نہیں اب وہ ذہانتیں پیدا ہو رہی؟ بھئی ذہانت کو تو قصہ ہی نہیں ہے، قصہ ہے کیپٹل کا۔ یعنی جب کووڈ آیا ہے نا تو ہم پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسرز کا گروپ ہے، تو ہمارے فلاں سینٹر نے جی ویکسین ایجاد کر لی، تو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو جی، سب کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا بھائی آپ بھولے ہیں بہت، یہ جو پروٹوٹائپ بنانا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو ایکچولائز کرنا میس اسکیل پہ $1 ٹریلین چاہیے، وہ ہے آپ کے پاس۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب وہاں جاتا ہے تو بڑے کارنامے کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ اس کے ساتھ وہ کیپٹل کی انڈسٹری ہے نا پوری، جو ان آئیڈیاز کو ایکچولائز کرتی ہیں۔ اچھا، اب وہ کیپٹل ایکومولیٹ کیسے ہوا ہے؟ وہ ایکومولیشن میں پلنڈرنگ اور لوٹنگ اور ایکسپلائٹیشن شامل ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر ایجاد یا دنیا جس طرف جا رہی ہے اس کو یہ کہہ کر آنکھیں بند کر قبول نہیں کر سکتے کہ یہ مشترکہ ورثہ ہے، نہیں۔ یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بے خدا تہذیب کا ورثہ ہے، جس میں ہمیں بہت جیسے دھیان سے چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ مجبوری ہے ہماری، سروائیول کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ ڈیفنس۔ دیکھیں مغرب کی جو چیزیں بھی ہمارے پاس آئی ہیں نا، ٹیکنالوجی وغیرہ، وہ یا تو آئی ہیں امپورٹ سے یا آئی ہیں امپوزیشن سے۔ زیادہ امپوزیشن سے آئی ہے، کچھ امپورٹ سے بھی آئی ہے۔ مطلب جو ترکی میں تھا نا تو انہوں نے فوجی ٹیکنالوجی وغیرہ لی ہے، اب وہ ہماری ضرورت بن گئی نا، جو کہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ طاقت جمع کرو۔ تو میرے نزدیک یہ ایک مشکل جگہ ہے کہ جہاں ہمیں لازماً ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا، اور ہم کہیں گے کہ جی مجبوری ہے، ورنہ ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہر ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف بغٹٹ بھاگنا میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ شاید مضر ہے۔ تو اس دور میں تو جو سماج جتنا پریمیٹیو ہے اتنا ہی اخلاقی اور روحانی طور پر محفوظ ہے، اور جو جتنا ایڈوانس ہے وہ اتنا ہی ولنریبل ہے۔ مطلب یہ میری رائے ہے کہ بھئی آپ جتنے جو ہے پریمیٹیو ہوں گے اتنا آپ کی بچت ہے، اور جتنا آپ آگے جائیں، اسی لیے ابھی ہمارے وہ مسائل نہیں ہیں جو مغرب کے ہیں۔ یعنی ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم کرائسس میں ہیں،
تو جو مغرب کے بڑے لوگ جیسی باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصل کرائسس میں تو ہم ہیں، ہم تو کسی بھی وجہ سے ذرا پیچھے رہ گئے نا، پچھڑ گئے، تو وہ پچھڑنا میرے نزدیک ہمارے لیے بلیسنگ ہے۔ اور آپ امت مسلمہ میں دیکھ لیں، مثال کے طور پہ اس میں ترقی کا ماڈل جو ہے مثال کے طور پہ دبئی ہے، اگر تو دبئی کا حال بھی دیکھ لیں، پھر مذہبی اخلاقی روحانی طور پہ بھی دیکھ لیں، اور موریتانیہ وغیرہ جو بہت پریمیٹو ہیں وہ بہت زیادہ ان میں اقدار اخلاقی اور روحانی موجود ہیں۔ جی اور کوئی یہاں سے کوئی سوال کرو جناب؟ ویسٹرن سویلائزیشن غیر مذہبی، قدیم جو تہذیبیں تھیں وہ مذہبی تھیں، لیکن قرآن مجید میں یہ تقسیم نہیں ہے، وہاں پر اللہ پرست اور غیر اللہ پرست دو تہذیبوں کا ذکر ہے، آپ اس سے مطلب کیوں نہیں دیکھتے؟ نہیں، غیر اللہ پرست نہیں، مطلب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا، آرڈر آف دا ڈے کیا تھا گمراہی کا؟ شرک تھا نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ان کا مسئلہ، ہاں ٹھیک ہے غیر اللہ سے نا، لیکن وہ مطلب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو مانتے تھے نا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ کا مطلقاً انکار کہ کوئی خدا نہیں ہے یا کسی نے پیدا نہیں کیا، میں اسکیل پر یہ 100-150 سال کا قصہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ مشرک خدا کو مانتا ہے نا، آپ قرآن مجید پڑھ لیں، ان سے پوچھیں کہ جی جو ہے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں کہہ رہا ہوں انکار کی جگہ پہ نہیں ہے، ان کو ظاہری بات ہے اللہ کا انکار ان معنوں میں ہے کہ توحید کو نہیں مانتے، تو ان معنوں میں تو اللہ کا انکار ہے، لیکن یہ بات کہ کوئی خدا نہیں ہے سرے سے ہی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ ایک تو میں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ مسلم ممالک ٹیکنالوجی امپورٹ کر رہے ہیں، تو اب جو بیشتر مسلم ممالک ہیں میجورٹی، وہ تو قومیت کے پیرائے میں ٹیکنالوجی امپورٹ کر رہے ہیں نا، وہ ترکی ہو یا سعودیہ ہو یا پاکستان ہو، یعنی اس کا اسلام سے تو لنک دور ہی ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک قومیت کا بہت بڑا عنصر ہے اس کے اندر، جس میں اپنی قوم کو بچا رہے ہیں، نہ کہ اسلام کو اور امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں دوسری ایک بات میں تھوڑا سا شاید سخت بھی ہو جائے گا جملہ، جناب کیا رائٹ ناؤ ابھی ہم جس اسٹرکچر میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے لوگ، اور جس میں پروگرام کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، کیا یہ بھی گورا کمپلیکس کا شاخسانہ ہے؟ جیسے ہاں نہیں ٹھیک بات صحیح ہے، مطلب سارے مولانا حضرات ہیں وہ یہاں پہ میری ویڈیو بنا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیو بنے، لیکن میں یورپ کی طرح ان کو میں روک بھی نہیں سکتا کہ میرے پرائیویسی پیراڈائم میں ان کو روک لوں، تو یہ اس پہ تھوڑا سا۔ ہاں نہیں بات ٹھیک ہے آپ کی، کہ مثال کے طور پہ یعنی اس کا نام اگر رباط العلوم ہے تو ساتھ دی کیمپس بھی ہے، تو مطلب یہ کہ رباط العلوم سے گزارا نہیں ہوا نا اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب پچھلی مرتبہ تو زیادہ، یعنی اس دفعہ تو اتنی جسے کہتے ہیں نا مسخرہ پن کی صورتحال نہیں ہے، پچھلی مرتبہ زیادہ تھی۔ جب میں دسمبر میں یہاں حاضر ہوا تھا تو میری گفتگو کا موضوع تھا کہ بھئی ٹیکنالوجی نے ہمیں کتنا تبدیل کیا، اور میں ٹیکنالوجی میں بالکل گھرا ہوا یہ باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور یہ مطلب ظاہری بات ہے کہ ایک کمپرومائز صورتحال ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور اس کی ظاہر بات ہے کہ مرغوبیت بھی ہے اور باقی مسائل بھی ہیں۔ مطلب آج کل آپ دیکھیں نا کہ اچھا ادارہ بنانا چاہیے، یعنی ہمیں ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو اچھا ہو، جہاں پڑھے لکھے لوگ آ سکیں، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے نا۔ تو اب اچھا جو بھی ادارہ ہوگا وہ کیپٹل انٹینسو ہوگا، ایک چین ریئیکشن ہے نا۔ تو اچھے کے لیے کہ بھائی لوگ فلاں لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آ سکتے، جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ پرابلم ہے نا اب ہمارے، اور چونکہ معیار اب ہمارے لیے جدید اداروں کا وہ ہے جو دوسرے کمرشل ادارے ہیں، کارپوریٹ ادارے ہیں، تو اب یہ کارپوریٹ کلچر ہے نا جو مذہبی جماعتوں میں اور اداروں میں بھی آ رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے، اس پہ شرمندگی ہی ہے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات بھی آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک قومیت کے لیے ہے، چاہے اس کا ایک پری ٹیکسٹ آپ نے ایمان، تقوی اور جہاد وغیرہ بنایا ہوا ہے، وہ تو بس چونکہ لوگوں سے قربانی دینی ہے اور لینی ہے، اور بس کچھ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے، ورنہ دین اور آپ سمجھ لیں امت مسلمہ وغیرہ اب ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ امت مسلمہ اب ایک امیجنڈ کمیونٹی ہے، یہ ایک تخیلاتی تصوراتی بات ہے، ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، تو وہ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں یہ پوچھ رہی ہیں کہ بھئی پریکٹیکلی ہم کیسے اس سے نکلیں، تو ایک تو یہ ہے کہ مطلب روایتی جو ہماری اجتماعیتیں ہیں نا، گھر ہے، برادری ہے، خاندان ہے، تو اس سے متعلق ہوں، اور بہت زیادہ ہر چیز میں مصنوعی پن پیدا نہ کریں، اور
بس ایک ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ جس میں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو ہم کچھ استعمال کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ٹیکنالوجی ہم پہ غالب آ جائے، اور وہ ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پہ غالب آتی ہے۔ باقی میرے پاس کوئی سچی بات ہے کہ میں جس کہتے ہیں بے بس ہوں، یعنی یہ بتاؤں کہ بھئی یہ 12 سٹیپ اگر آپ جو ہے وہ اختیار کر لیں تو آپ اس سب سے نکل جائیں گے، تو بہت مشکل ہے، چونکہ طاقت بہت ہے اسٹرکچر کے اندر، قوت بہت ہے، اور ہم سب جیسے جن جن اداروں میں ہماری زندگی گزرتی ہے نا، تو وہ سارے کے سارے جدید ذہن سے بنے ہیں۔ تو جس طرح ماڈرن اسٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں نا، وائل اللہ کہتا ہے کہ وہ گاڈ کی طرح ہے، کہ برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو اب اسٹیٹ ریگولیٹ کرتی ہے۔ تو جو لوگ پہلے خیال کرتے تھے نا کہ ہم تھوڑا الوف ہو کے الگ ہو کے کچھ کمیون وغیرہ بنا لیں، پہلے دنیا کے کافی بڑے بڑے حصے اس طرح کی ماڈرن اسٹیٹ کی جورسڈکشن سے باہر ہوتے تھے، نو مینز لینڈ ہوتے تھے۔ اب نہیں ہے ایسا۔ تو اب بہت سے لوگ یہ آئیڈیاز دیتے ہیں کہ ہم کچھ کمیونز بنا لیں، اکٹھے رہ کے زندگی بسر کریں، آرگینک لائف کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن آرگینک لائف اتنی مہنگی ہے کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یعنی مصیبت بھی صحیح ہے نا، یعنی پہلے فطری کو خراب کیا چیزیں ڈال ڈال کے، اور اس کے بعد اس کو جہاں تک پہنچا دیا تو کہا کہ اب فطری لینی ہے تو 3 گنا قیمت پہ ملے گی۔ تو یہ بھی عجیب پیراڈاکس ہے۔ تو یہ بھی اب ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے نا، وہ بھی چند لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، خاص طرح کی آرگینک لائف جس کا ہمارے یہاں بہت تذکرہ ہے۔ تو دعا کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، باقی میرے پاس کوئی اس کا کنکلوسیو جواب نہیں ہے۔ تو وقت میرا خیال اب ختم ہو رہا ہے۔ ہاں جی، بس یہ آخری سوال کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کر دیا، اب اس کا جواب بھی میں نے بتا دیا کہ نہیں ہے، سولوشن آپ نہیں میں نے بتا دیا۔ اچھا، تو اس میں حدیث میں ایک ایگزامپل آتا ہے کہ اگر جب دجالی دور آ جائے تو اس میں کیا کرنا؟ صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یا تو تم گھر کا ٹاٹ بن جاؤ یا پھر بکریاں لے کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ خیر یہ اس کا تعلق دجالی دور سے نہیں ہے، ان دونوں احادیث کا تعلق جو ہے وہ فتنوں کے دور سے ہے۔ تو زمین کا ٹاٹ بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ بس زیادہ گھر میں رہو اور بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ میں نہ رہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ چند بکریاں لے کے جو ہیں وہ چلے جائیں گے۔ تو اب میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ وقت آ چکا ہو، تو وہ اس طرح کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن جو آپ بتا رہے ہیں وہ واقعتاً دور فتن میں جو ہے ہمیں بتائی گئی ہیں۔ باقی دجال کے حوالے سے تو جو سارا زور ہے وہ ایمان کی مضبوطی کا ہے، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کاف فا را ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے کاتب ہو یا غیر کاتب، چاہے لٹریٹ ہو چاہے لٹریٹ۔ تو بہت اس کو سمجھ ہو زمانے کی اور ٹیکنالوجی کی اور سٹرکچرز کی ضروری نہیں ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے دینی اور ایک ذوق ہوتا ہے، تو وہ بس پہچان لے گا۔ جس کے پاس ایمان ہے تو ایک دیہاتی بھی پہچان لے گا، اور ایمان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو۔ ایمان ضروری ہے، تو اس ایمان کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، اور وہ ایک عام آدمی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، ایک عالم کے پاس بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایمان ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔